قریب مت جانا. تو اس سے یہ ہوا کہ کفارہ تو دینا ہے، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ زہار اگر کیا جائے تو پھر کفارہ پہلے دے پھر تعلق قائم کرے. اس سے اس حدیث سے بات سامنے آئی. بابن کتنا ہو گیا بھائی؟ وقت ہو گیا؟ چلیے. فعل کیا ہے یہ وہ ایسا کیس کرے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ 4 وٹنس ہونے چاہیے، اور معاملات میں 2 اور یہاں 4. اب اگر 4 وٹنس ہیں تو مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں، ثابت کر دو کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایسی حرکت کرتے دیکھا. لیکن صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ وٹنس نہیں ہے، اور شوہر یہ کیس کرتا ہے کہ صاحب میری بیوی نے یہ حرکت کی. تو قاضی اور جج کیا کرے گا کہ وہ قسم کھلوائے گا کہ تم 4 مرتبہ اس بات کی قسم کھاؤ کہ میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے. وہ انکار کرتی ہے تو 4 مرتبہ تو قسم کھاؤ کہ میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم کھاؤ کہ میرے اوپر لعنت اگر میں نے جھوٹ بولا ہو. یہ لعنت سے لعان بنا ہے. اس کے بعد اگر وہ پھر بھی انکار کرتی ہے تو پھر اس سے قسم کھلوائی جائے گی اسی طرح کہ 4 قسمیں کھاؤ کہ یہ جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں، میں نے یہ کام نہیں کیا، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم کہ میرے اوپر لعنت اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں اور یہ سچ بول رہا ہوں. تو یہ سورہ نور میں آ چکا ہے. اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے لعان. تو یہاں لعان کا مسئلہ ہے. پہلی فصل سہل ابن سعد الساعدی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اویمر العجلانی نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ سمجھتے ہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو وہ حرکت کرتے دیکھا، ایقتلہ، کیا وہ اس کو قتل کر دے؟ فیقتلونہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ اس کو قتل کرے اس آدمی کو تو لوگ اس کو قتل کر دیں گے. کس کو؟ قاتل کو. تو آخر مسئلہ حل ہو کیسے؟ اس وقت تک یہ آیت نہیں آئی ہوگی. تو اب سوال یہ کہ وٹنس تو ہے نہیں اور شوہر نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے، تو کیا وہ لوگوں کو بلاتا لائے گا کہ آ جاؤ بھائی دیکھ لو میری بیوی کو؟ اب وہ اگر قتل کر دے اس کو تو وہ تو پھر لوگ اس کو قتل کریں گے. تو آخر مسئلے کا حل ہے کیا؟ کیف یفعل، یا پھر کیسے کرے آخر وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے معاملے میں اور تمہاری بیوی کے معاملے میں آیت آ چکی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آیت آ گئی اس کا مسئلہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا اس میں موجود ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ آیت انہی کے واقعے میں نازل ہوئی ہو، حاصل یہ ہے کہ اس میں مسئلہ آ چکا. فاذهب فأتی بها، اب جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کے آؤ تاکہ وہ لعان والی صورت بنے. قال سہل جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فطلعنا فی المسجد وانا مع الناس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مسجد کے اندر لعان کیا، وہی قسم کھانا دونوں طرف سے، شوہر کا بھی اور بیوی کا بھی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے ساتھ تھا. فلما فرغا قال اویمر، یہ سہل جو ہے راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی موجود تھے جب انہوں نے اعلان کیا تھا. جب یہ فارغ ہو گئے دونوں تو اویمر نے کہا یا رسول اللہ، اچھا اب دونوں نے قسمیں کھا لی تو اب کیا ہوگا؟ جاؤ بھائی، کیا قاضی کیا فیصلہ کرے گا؟ اب جب دونوں قسمیں کھا رہے ہیں تو اب جاؤ دونوں ساتھ رہ لو. تو اویمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس کے ساتھ رہوں گا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میں جھوٹا ہوں. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اس لیے کہ میں نے الزام لگایا اور اب اگر پھر بھی میں تعلق رکھ رہا ہوں تو پھر تو میں نے جھوٹ ہی بولا، یہی سمجھا جائے گا. تو فطلقها ثلاثا، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دی. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا فإن جاءت به اسحم، اس میں دوسرے لفظ کس طرح لکھا ہوا ہے؟ اسحم، الف سین ہاں، اسحم
ادعج العینین عظیم الالیتین خدلج الساقین. فلا احسب اویمر الا قد صدق علیها وان جاءت به احیمر كأنه وحرة فلا احسب اویمر الا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق اویمر فكان بعد ينسب الى امه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تو تھے ہی، مگر جہاں تک عقل اور سمجھ کا تعلق ہے اس میں بھی جو آپ کوئی ٹاپ تجویز کر سکتے ہو آپ اس پہ تھے. تو جہاں کسی کی عقل نہ جا سکتی ہو اور فیصلہ نہ کر سکتا ہو، کسی کی عقل نہ کر سکتی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں واقعی اپنی عقل سے بات کو سمجھنا اور فیصلہ کرنا نبی کا کمال تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کے جو بچہ پیدا ہوگا اس عورت کے اویمر کی جو جس سے ساتھ لیان ہوا، اگر وہ اسحم کے معنی ہوں گے کہ جس کے ذرا موٹا ہو بدن کا، جس کو کہتے ہیں نا گیٹا سا، کیا بولتے ہیں اس کو، موٹا گیٹا سے، چھوٹے قد کا ہو اور موٹا سا ہو اور کالی آنکھوں والا ہو اور بھاری کولہے والا ہو اور موٹی موٹی پنڈلیوں والا ہو، خدرج الساقین. تو فرمایا کہ پھر تو میرا خیال یہ ہے کہ اویمر نے سچ بولا ہے. دیکھا آپ کیا عجیب بات بتا رہے ہیں. اور اگر اس کے بچہ ایسا ہوا کہ جو گندمی رنگ کا ہو، لال ہو مگر گندمی رنگ، سمجھنا سرخی میں ایک تو ہوتی سفید رنگ ہے اور اس میں لالی ہے، اور ایک یہ کہ گندمی رنگ سانولا رنگ جس کو بولتے ہیں اور اس میں لالی ہو، وہ ہے اویمر. تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر میرا خیال یہ ہے کہ اویمر نے جھوٹ بولا ہے. گلی میں جانتا ہوگا کوئی، ایک سمجھے نہیں، ایک سبر میں جانتا ہوگا، کوئی شہر میں جانتا ہوگا، اسٹیٹ میں جانتا ہوگا، اور کتنا جانے گا. تو اگر کوئی بدنام ہوا تو اتنے ایریا میں بدنام ہوگا. قیامت میں جو رسوائی ہے وہ رسوائی کسی محلے کے لوگوں کے اندر نہیں ہے یا کسی سبرب کے لوگوں کے درمیان میں نہیں ہوگی، وہ تو از آدم تا آدم، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے انسانوں کو بتا کر کے رسوا کیا جائے گا. یہ ہے وہ شخص پھٹکار ہر ایک ڈالے گا. اس لیے فرمایا کہ اور خلائق کا لفظ ہے، وہ بھی انسانوں میں بھی نہیں، ساری مخلوقات میں. فرشتے لعنت بھیجیں گے، جنات لعنت بھیجیں گے، انسان لعنت بھیجیں گے، اس لیے کہ وہ رسوا ہو گیا سب میں. وعن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لي امرأة لا ترد يد لامس فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها قال اني احبها قال فامسكها. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا میری بیوی ہے اور وہ کسی کا ہاتھ واپس نہیں کرتی. دو معنی ہیں، میں ترجمہ صرف اتنا ہی کر رہا ہوں، کسی کا ہاتھ واپس نہیں کرتی. تو آپ نے پہلے ترجمہ لے لیں پھر بتاؤں گا دو کیا معنی اس کے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق دے دو. اس نے کہا مجھے تو اس سے محبت ہے. آپ نے فرمایا روک کے رکھ لو. تو یہ حدیث ہوئی. اچھا صاحب، یہ میں نے کہا ہاتھ کو واپس نہیں کرتی، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے گھر کی کوئی بھی چیز ہو کوئی مانگنا ہے دے دیتی،
واپس نہیں کرتی. ایک معنی تو یہ ہوا. اب میں پریشان ہو گیا, کوئی چیز گھر میں ملتی نہیں, جہاں کوئی آیا اس کو دے دیا. تو بات تو بہت اچھی ہے ایک لحاظ سے, لیکن اگر تم شکایت کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے طبیعت نہیں میل کھا رہی. تو بھائی طبیعت میل نہیں کھا رہی ہو, اس لیے شکایت کر رہے ہو, طلاق دے دو, اور کیا کر سکتے. تو یہ محبت ہے تو پھر روکو. جب اچھا کام کر رہی ہے اور تمہیں محبت بھی ہے تو کہاں کو پھر, یہ مطلب ہوا ایک. دوسرے معنی جو ہیں وہ ہیں کہ صاحب کوئی بھی اس سے کوئی بے حیائی کا کام کرنا چاہے وہ تو انکار ہی نہیں کرتی. ایک معنی یہ ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ جب ایک بے حیائی کا کام کرتی طلاق دو. انہوں نے کہا محبت ہے. تو پھر آپ نے فرمایا روک لو. یہ روکنے کا حکم جو کہ بے حیائی کرنے والی عورت اگر ہے وہ اس واسطے کہ تمہارے پاس رکے رہے گی, تمہاری کچھ تنبیہ سے, کہنے سے, سننے سے, کچھ برائیوں سے رک سکے گی. سمجھ میں آیا. اور جب تم طلاق دے دو گے تو پھر تو آزاد ہے ہی وہ. تو اس کو برائیوں سے بچانے کی ایک تدبیر کی صورت میں نبی نے یہ مشورہ دیا ہے. ورنہ یہ مطلب نہیں کہ بے حیا کو اس کی بے حیائیوں کے ساتھ جو ہے تم اپنا اس کو رکھے رکھو. ورنہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ فقہ کی کتابوں میں در مختار میں یہ مسئلہ ہے, شاید در مختاری میں, اس لیے کہ اس کی شرح جو شامی اس میں نہیں, اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ حاشیے پر ہے بائیں طرف مجھے ہندوستان میں, تو حاشیے پر ہونے کا مطلب تو در مختاری میں. در مختار میں مشورہ ہے, اس میں وہ لکھا ہے مسئلہ کہ جو بے حیائی کرنے والی عورت ہے اس کو طلاق دے دینا مستحب ہے. یہ لفظ لکھا ہے اس میں. تو کہاں سے نکالا فقہا نے؟ فقہا نے ظاہر ہے کہ اس بات سے نکالا ہوگا کہ بھئی جب وہ بے حیا ہے اور تم حیا دار, تو دو ہی صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ تمہارے میں ہمیشہ کھٹپٹ رہے گی اور نکاح کا مقصد فوت, یا پھر یہ کہ تم اگر کھٹپٹ نہیں کر رہے تو اس کی بے حیائیوں پر راضی رہ گئے. نہ صرف اتنا ہی بلکہ ہو سکتا ہے کل کو جو بچے پیدا ہوں گے ان پر بھی اس کے اخلاق کا اثر پڑے. اس لیے فقہا نے اس کو مستحب کہا. تو یہاں میں اس کی رعایت کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں جو یہ مسئلہ آیا کہ روک لو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے حیائیوں پہ راضی ہو جاؤ, بلکہ مقصد اس کا یہ ہے کہ جب تمہارے پاس رہے گی اور تم محبت کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے کنٹرول کرنے سے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ ان بے حیائیوں سے رک جائے. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته, فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره فإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. عمرو ابن شعیب اور اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مسئلہ پہلے سمجھ لیں, میرے خیال سے ترجمہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. الفاظ وہ تو عربی کے الفاظ ہیں, اور پھر یہ کہ اس کی ترکیب کچھ اس طرح ہے کہ بولنے کا انداز ہے, لکھنے کا نہیں. اس واسطے ذرا مشکل ہوگی. میں مسئلہ سمجھا دوں تو پھر ترجمہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں رہے گا, ورنہ خالی ترجمہ کروں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ میرے باپ کا ہے. کچھ لوگ وارث جو ہیں, مطلب کسی مرنے والے کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے باپ کا بچہ. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہی ہوا کہ بھائی اس کی ماں جو تھی وہ باندھی رہی, میرے باپ کی باندھی تھی, اس سے بچہ پیدا ہوا تو ہمارے باپ کا ہے. یہ ہوئی صورت. اچھا صاحب, اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب
جو مرنے والا مر گیا ہے اور ورثہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے باپ کا ہے کی اولاد ہے، تو ترکے میں اس کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ ایک مسئلہ ہے. اس پر آپ نے فیصلہ ایک ایسے مسئلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ پہلی بات تو یہ دیکھو کہ جس روز وہ اس باندی کا مالک ہوا تھا، جب مالک ہونے کے بعد اس سے تعلق ہوا، اس سے یہ بچہ پیدا ہوا، تب یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اور اگر یہ کہ اس مالک ہونے سے پہلے کسی باندی سے اس نے اس باندی سے مالک ہونے سے پہلے مطلب کسی اور کی باندی تھی اور ناجائز تعلق اس کا ہو گیا، تب پھر یہاں وہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، تب یہ وارث نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک تو یہ وارث کب ہوگا؟ جبکہ باندی کا مالک ہونے کے بعد اس باندی سے اس نے وہ تعلق قائم کیا، اس سے یہ اولاد پیدا ہوئی، اور مرنے والے نے تو کبھی نہیں کہا لیکن آج وارث جو ہیں، مثلا اس کے مرنے کے بعد پیدا ہوا، مرنے کے بعد پیدا ہو گیا بچہ، آج وارث کہتے ہیں کہ میرے باپ کی اولاد ہے، تب اس صورت میں یہ وارث قرار دیا جائے گا. اچھا صاحب، اب بھی پھر دو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اس حدیث میں، اس دو مسئلوں کی طرف اشارہ ہے. وارث تو ہو گیا، بات تو صاف ہو گئی، لیکن اب دو صورتیں ہیں کہ مرنے کے والے کے مرنے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا، ہو سکتا ہے کہ اس کا ترکہ پہلے تقسیم کر دیا جا چکا. نہیں آئی سمجھ؟ مرنے والے کا مثال کے طور پر آج انتقال ہوا، بچہ پیدا ہو رہا 3 مہینے کے بعد، ہو گیا نہیں، اور وارثوں نے کہا کہ یہ ہمارے باپ کی اولاد ہے، ترکہ پہلے تقسیم ہو گیا نہیں ہوا ہے نا؟ تو آپ اس کو فرماتے ہیں کہ جب ترکہ پہلے تقسیم ہو گیا، وارث تو ہے مگر اب اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. یوں نہیں کہا جائے گا وارث ہو سب لاؤ اپنا اپنا حصہ پھر سے نکالو، یہ تھوڑی ہوگا. جو تقسیم ہو گئی ہو گئی. اور اگر ابھی تک ترکہ تقسیم نہیں ہوا اور بچہ پیدا ہو گیا اور وارث یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ کی اولاد ہے، اب اس کو حصہ ملے گا. صاف بات ہے نا؟ اور فرمایا کہ اگر یہ زنا سے ہے، چاہے وہ باندی سے ہے اور چاہے کسی آزاد عورت سے ہے، تو یہ وارث نہیں ہوتا. یہ ہے مسئلے کی نوعیت. اب اس کو پڑھ لیں تو تب ترجمہ ذرا سمجھ میں آئے گا، ورنہ تو ذرا مشکل تھی. تو عامر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس کا کہ جو جوڑا جانے والا جو تھا یا جس کے جوڑنے کو چاہا جا رہا تھا، یعنی وارث دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کی اولاد ہے، تو وارث جوڑنا چاہ رہے ہیں نا اس کو، تو جس کو جوڑا جانا چاہا جا رہا تھا اور اس کو اس کے والد کے انتقال کے بعد اس کو جوڑا گیا، استلحق بعد ابی الذی یدعى له ادعاء، جس کے لیے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کی اولاد ہے، اس کے مرنے کے بعد جوڑا جا رہا ہے. تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ جو شخص ہو کہ اس کی اور ایک باندی کا وہ مالک ہوا جس دن کے اس نے اس سے وہ تعلق قائم کیا. جس دن کا مطلب کیا ہوا کہ یہ نہ ہو کہ تعلق پہلے ہو گیا اور مالک بعد میں ہوا، حاصل یہ کہ مالک بننے کے بعد تعلق ہوا، یہ مراد ہے. فرمایا تب تو اس کا رشتہ جوڑ دیا جائے گا اس سے جس سے رشتہ جوڑنے کے مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ ہوا. اور فرمایا کہ اس کا حصہ اس کے ترکے میں کچھ نہیں ملے گا اگر ترکہ پہلے تقسیم کر دیے گا. وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِّمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، اور اس کو میراث میں ملے گا اگر اب تک کی کوئی تقسیم میراث نہیں ہوئی ہے. بات وہی ہوئی. یہاں تک ہو گیا. اور فرمایا کہ جس باپ سے کہ رشتہ جوڑا جا رہا ہے اور باپ نے انکار کر دیا تھا یہ میرا نہیں ہے، جو اس باندی کے عورت کے پیٹ میں بچہ یہ میرا نہیں ہے، اور اس کے مرنے کے بعد وہ رسا کہہ رہے نہیں تو اسی کا تھا، نہیں مانی جائے گی بات. مرنے والا صاف کہہ چکا تھا میرا نہیں ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہوا. فرمایا یہ زنا کی اولاد ہوگی چاہے وہ آزاد عورت سے ہو یا وہ باندی سے ہو. یہ زنا کی ہو کیونکہ مرنے والا پہلے کہہ چکا تھا میری اولاد نہیں، تب وہ رسا کی بات نہیں سنی جائے گی. چلیے. وان جابر بن عتیق ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من الغیرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة وإن من
خيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله فأما الخيلاء التي يحب الله فاغتيال الرجل عند القتال واغتياله عند الصدقة وأما التي يبغض الله فاغتياله في الفقر وفي رواية في البغي. غیرہ کے معنی آتے ہیں شرم آنے کے. آپ بھی اردو میں ترجمہ یہ تو کرتے ہیں بھائی مجھے غیرت آتی، تو یہی اسی تعلق سے فرماتے ہیں. جابر ابن عتیق روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیرت جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایک تو وہ جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اور ایک وہ جس کو اللہ پسند نہیں کرتے. یہ ہے مطلب. صاحب فرمایا کہ جس کو غیرت میں کچھ تو وہ ہیں کہ جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جس کو اللہ پسند نہیں کرتے. فرمایا جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں وہ غیرت ہے شکوک اور شبہات والے کاموں میں. کیا مطلب ہوا؟ منشا یہ ہے کہ ایسا کام کرنا جس سے یہ خطرہ ہو کہ میرے اوپر کوئی الزام لگے گا، تہمت لگے گی، لوگ میری طرف سے کوئی بدگمان ہونے لگ جائیں گے. ایسے کام کے کرنے میں شرم محسوس کرنا، حالانکہ وہ اپنی جگہ جائز وہ کام کرنا، لیکن جائز ہونے کے باوجود کیوں نہیں کر رہا؟ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. مثلا کوئی عورت پورے پردے کے ساتھ ہے، بالکل صحیح ہے، وہ مرد بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کسی ضرورت سے جانا پڑ رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اب مان لیجئے کہ مسجد ہے یا سینٹر ہے، اسلامک سینٹر ہے، ایک مرد ہے تو عورت ایک جانا ہے، لیکن وہ نہیں جانا چاہتی. کیوں نہیں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ کل کو کوئی تہمت نہ میرے اوپر لگ جائے. یہ غیرت جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے. بات نہیں تو ہر شک اور تہمت کے جتنے خطرے والے کام ہیں اس میں شرم کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور جس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں اس کام کے کرنے میں شرم کرنا وہ نہیں اللہ کو پسند. مثلا انہوں نے کہا مجھے شرم آ رہی ہے، میں نوافل پڑھوں گا تو لوگ یوں نہ سمجھنے لگ جائیں کہ صاحب یہ بڑے بزرگ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھا؟ یہ شرم جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ جو ہے یہ تہمت والا کام نہیں ہے، یہ الزام والی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہنے لگے. اب کوئی شخص یہاں مثال کے طور پر ہماری تفسیر میں آتا ہو یا آتی ہو، اس کے بعد وہ آنا چھوڑ دے، کہنے لگے میں جاؤں گی یا جاؤں گا تو کہیں سنو لوگ مجھے فنڈامنٹلسٹ کہنا شروع کر دیں، آنے چھوڑ دے. یہ شرم جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو تہمت والی صورتوں سے بچنا یہ غیرت بہت اچھی ہے. اچھا صاحب، اسی طرح سے فخر ہاں جی نہیں، غرور کا لفظ بڑا بھاری ہے، میں نہیں بولنا چاہ رہا وہ لفظ. یوں کہیے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، کیا لفظ لانا چاہیے؟ اختیار کے معنی تو وہی ہیں، اکڑنا. چلیے وہی ترجمہ کر لیں پھر دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ اکڑنا یعنی جیسے یوں کہنا چاہیے کہ یہ بات کو ظاہر کرنا کہ میں کوئی بڑا کام کر رہا ہوں. کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں، ریا وہ تو الگ چیز ہے. ریا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کام ہے ہی دکھلانے کے لیے، اللہ کے واسطے نہیں ہے. یہاں وہ سوال نہیں ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ایک بڑا کام ہے، لوگ اس کو بڑا سمجھیں مثلا یا دیکھیں، اور وہ ہے اللہ کے واسطے، مگر تو ریا میں اور اس میں فرق ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بھی جو ہے بڑائی ظاہر کرنا کسی کام کے تعلق سے اللہ کو کہیں پسند ہے اور بعض کام ایسے ہیں کہ ناپسند ہے. اچھا صاحب، کہاں پسند ہے؟ فرمایا ایک تو جب میدان جہاد میں جا رہے ہیں وہاں اگر مسکین بننے کے جائیں گے تو کیا لڑیں گے حضرت؟ سمجھا؟ وہاں یہ تو نہیں کہیں گے معاف کیجیے گا ذرا، معاف کیجیے گا ذرا، میں آپ لڑنے کے راستے آ رہا. ارے معاف کیجیے گا، لڑیں گے کس طرح پہ؟ وہاں تواضع اور خوش اخلاقی سے تھوڑی ہوگا، وہاں چاہیے کر. اسی واسطے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہ آج تک چلی آتی ہے. وہ ادا یہ آپ عمرے اور حج کے اندر جو یہ رمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کہ صاحب آپ اپنا مونڈا کھول کے اور بازو مٹکا کے اور سینہ تان کے جو چلتے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ دراصل جب صلح حدیبیہ کے اگلے سال یہ عمرے کے لیے ان حضرات کا جانا ہوا تو
یہ اس بات کا احساس ہوا کہ یہ بیچارے مدینے کے صحابہ کھجور کھا لی تو اس پہ گزر ہو گیا، پانی مل گیا تو وہ پی کے رہ گئے، تو ہم یار رات دن کی مشقتیں جھیل رہے ہیں، تو بدن ان کے ڈھیلے ڈھالے تھے، بدن پہ کپڑے ٹھیک نہیں، تو اب ایسے وہاں اس حالت میں جائیں تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ مکے والے کہیں شیر نہ بن جائے ہمیں دیکھ کے، کہ یہ بہت نرم چارہ ہیں، تو چونکہ دشمن ہیں تو آپ نے اس وقت یہ حکم دیا کہ رمل کریں، اکڑ کر چلیں، تاکہ اس قوت کا اظہار ہو۔ وہ چونکہ جذبہ بھی اچھا تھا اور اس کا استعمال کا موقع بھی ٹھیک ہی تھا، آج تک وہ سنت بن گئی ہے کہ نہیں یہ بات؟ تو ایک تو جہاد کے موقع پر دشمن کے سامنے اپنے ذرا اکڑ فوں کرتے ہوئے جانا، اب اکڑ فوں کا لفظ بولیں گے تو ٹھیک رہے گا، اکڑ فوں کرتے ہوئے جانا یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ یہاں جو اپنے ذرا اس چال ڈھال کو جو بنا سنوار کر لے کے چل رہا ہے تاکہ دشمن مرعوب ہو، تو اپنوں پہ اثر نہ پڑے، دشمن پہ اثر پڑے، اپنوں پہ اثر ڈالنا ہو تو ریا ہے اور دشمن پہ اثر ڈالنا ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ ہے وہ فرق۔ ایک تو یہ موقع ہے۔ دوسرا موقع ہے کیا کہ زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور خوب گویا مطلب ہے کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو اس بات کی، یہ ہے وہ۔ اسی واسطے قرآن شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ ان کا سب کا سورس، چونکہ حدیث بھی کیا ہے اللہ میاں کی طرف سے تو مضمون آیا ہوا ہے، قرآن شریف میں بعض وہ مضامین جو ہیں اللہ کے الفاظ میں بھی آ گئے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ چھپا کر کے مصیبتوں میں اور خوشیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ دکھلا کر اور چھپا کر کے، وما ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، دونوں صورتیں ہو گئی کہ اگر تم صدقے کو ظاہر کرو بہت اچھا ہے، چھپا کے کرو بہت بہتر بات ہے۔ فقہاء یہاں یہ کہتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس لحاظ سے متعین کیا جائے گا کہ چھپا کر دینا بہتر ہے یا ظاہر کر کے، نتیجہ کیا نکلنا ہے، ترغیب جس صورت سے دوسروں کو ہو اور کام کو اس سے فائدہ پہنچتا ہو دکھلا کر دو، اور اگر جس کو دے رہے ہیں اس کو شرمندہ ہونے کا خیال ہے کہ بھئی اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، تو بیچارہ شرمندہ ہوگا، چھپا کر دینا چاہیے، یا دینے والے کو یہ ہو کہ صاحب میرا دل جو ہے کہیں وہ ریا میں مبتلا نہ ہو جائے، یہ خطرہ ہو تو چھپا کر دینا چاہیے، اور نہیں ہے تو پھر دکھلا کر کے۔ دوسری یہ ایک صورت یہ بھی بتلائی ہے فقہاء نے کہ زکوٰۃ یعنی جو صدقات واجبہ ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ، وہ تو ظاہر کر کے دیا جائے، ظاہر کیا جائے، کیوں؟ چونکہ یہ فرض ہے اور واجب ہے، آپ کے دینے سے دوسروں کو بھی خیال ہوگا، وہ بھی اپنے فرض کی ادا کرنے میں لگ جائیں گے، اور واجب کا جو آبلیگیشن ہے اس سے وہ مطلب یہ کہ فارغ ہو جائیں گے۔ صدقات نافلہ جو ہیں وہ چھپا کر دینا اچھا ہے، کیونکہ یہ کوئی دینا ضروری تو نہیں ہے، آپ نے دیا بہت اچھی بات ہے، دوسرا نہیں دیتا کوئی حرج نہیں، تو یہ دونوں صورت مطلب سب کی رعایت کی جا سکتی۔ وہ جو آیت اتری الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، ہمارے بہنیں بھی سنیں اور بھائی بھی سنیں کیسے تھے وہ لوگ، ویسے ہی تھوڑی جناب ان کا نام آج تک ہسٹری میں چلا آتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات میں، دن میں، چھپا کر، ظاہر کر کے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ یہ آیت اتری، حضرت علی نے لے لیا، حضرت علی نے چاروں طرح سے صدقہ کر دیا فوراً، دن میں بھی کیا، رات میں بھی کیا، اور کھلے طور پر بھی کیا، چھپا کے کیا۔ اس آیت میں 4 طریقے بتایا، میں چاروں طریقے سے کرتا ہوں تاکہ میں اللہ کے پاس سے اجر کا مستحق ہو جاؤں۔ ایک نیتیں وہ تھی کہ صاحب اجر کی اتنی قیمت ہے کہ فوراً عمل کرنے کو دوڑ گئے،
تو مطلب یہ ہے کہ یہ مصلحتوں کی رعایت رکھی جائے. قرآن نے کوئی ایسی ایک متعین صورت نہیں بتلائی کہ جس کی وجہ سے چاہے فائدہ کسی بھی صورت میں مگر اسی متعین صورت سے اس کو کیا جانا چاہیے، یہ نہیں رکھا قرآن نے. تو حاصل یہ ہوا کہ اس میں بھی ایک اظہار جو ہے صدقے کے وقت میں وہ بھی ایک اللہ کو پسند ہے. وَأَمَّا الَّتِي يَبْغَضُ اللَّهُ، اور فرمایا کہ جو بڑا پن جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ہے نسب، خاندان، برادری. اس معاملے میں بڑپن کے ظاہر کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ رشتے ناتے تو صرف پہچان کے واسطے ہیں، بڑے چھوٹے ہونے کے واسطے تو ہی. اس کا سورس بھی وہی آیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. کیا مطلب ہوا؟ ایک ہی تو اصل ہے سب کی، کہیں کو بڑے کہتے ہو وہ چھوٹا میں بڑا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہاری جماعتیں اور برادریاں جو بنائی ہیں وہ تو صرف پہچاننے کے واسطے ہیں. کہ جیسے مثلا آپ فلاں شہر کے ہیں تو کون سی بڑپن کی بات ہے؟ ہم شکاگو کے ہیں، کوئی نیو یارک ہو، نیو یارک والے کہیں کہ ہم نیو یارک کے لحاظ سے پڑھیں، ہم شکاگو والے کہیں کہ ہم شکاگو میں تو پڑھیں. یہ کون سی بات ہے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتوں کو حماقت کہا جائے گا. اسی طرح سے خاندان دنیا میں فخر کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، پہچان کے واسطے بے شک ہیں. تو جو ہے عزت اور ذلت کا مدار اللہ کے نزدیک تقوی پر ہے. تو وہ آیت کا مضمون ہے. اسی میں فرمایا کہ فخر کرنا نسب اور اس طرح سے خاندانوں پر یہ اللہ کو ناپسند ہے. اور وفی روایت فی البغی، یہ لفظ بھی ہے ایک روایت میں فخر کے اور نسب کے بجائے بغی کا لفظ ہے. یہ بھی سن لیں سب، البغی کے لفظ ہے. مطلب کیا ہوا؟ دین کے خلاف کوئی کام کرنے پر فخر محسوس کرنا. ہو گیا؟ آج ہم لوگوں کی تو یہ تو حالت ہے، دین کا تو کام چھپا کے کرتے ہیں. آج ہی بس ہم تو اللہ کے واسطے کر رہے. ہاں بھائی اللہ کے واسطے تو کر رہے، تو اللہ سے ڈر کر وہ کام کیوں نہیں چھپا کے کر لیتے؟ اس کو یہ سمجھ کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھیں کہ بہت ہی ماڈرن ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں. یہ ہے تو وہ جو ہیں جو کام دین کے مطابق نہیں، ان کو تو خوب ڈنکے کی چوٹ ڈھول پیٹ پیٹ کے کرتے ہیں. اور جو کام جو ہے اتفاق سے کرنا پڑ گیا جو دین کا ہے، اس کو چاہتے ہیں کہ اس پہ خاکر پڑ جائے تو اچھا ہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ورنہ تو ہم پہ جو ہو جائے گا کہ بڑے تنگ نظر لوگ ہیں. تو یہ ہے وفی روایت فی البغی کے معنی کہ نافرمانی کے کام میں فخر کرنا یہ تو اللہ کو ناپسند ہے. ایک تو انسان برائی ہے، پھر برائی پہ فخر کرنا یہ تو ڈبل برائی ہے. ہو گیا؟ قصص الاولیاء میں پڑھی ہوں کہ حضرت رابعہ بصری جب حج پر گئے تھے تو کعبہ آپ کے استقبال کے لیے گیا تھا. اس سے کیا مراد ہے؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ دیوالی کی مٹھائی کھا سکتے ہیں؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قصص الاولیاء میں پڑھی ہوں کہ حضرت رابعہ بصریہ جب حج پر گئے تھے تو کعبہ آپ کے استقبال کے لیے گیا تھا. اس سے کیا مراد ہے؟ سوال کرنے والے اور جو بھی ہیں وہ سنیں جواب کو. ہیں؟ ہاں وہ ان کا کام ہے. ہاں تو برابر آواز آ رہی ہے بھائی. ایک بات تو یہ کہ یہ حکایتیں ہیں، کوئی حدیث یا قرآن تو ہیں نہیں، واقعات ہیں. اور واقعات میں دونوں ہی احتمال ہیں کہ وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا درجہ جو ہے وہ دراصل اسرائیلی روایتیں جو کہلاتی ہیں کہ جو اسرائیلیوں سے بعض صحابہ نے یا تابعین نے واقعات سنے اور ان کو کتابوں میں لکھ دیا، ایسی چیزوں کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ تصدیق کرو نہ ان کو جھٹلاؤ. صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے.
میں اس واقعے کے تعلق سے میں ایک اصول بتلا رہا ہوں کہ کوئی بھی واقعہ ہو تو وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہم یوں دیکھیں گے کہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اگر وہ صحیح بھی ہے تو قرآن اور حدیث کی اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہے تو ہم اس کو لے لیں گے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو ہم نہیں لیں گے۔ یہ تو ایک اصول ہوا۔ رہ گیا یہ کہ یہ واقعہ جو قصص الاولیاء میں پڑا ہے، میں اب اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ کعبہ جو ہے وہ ایک تو ہے اس کی عمارت، جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور ہمیں وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ ایک ہے کعبے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی تجلی، جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، محسوس طریقے پر۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ بھئی کعبے کے دیکھنے سے جو ہمیں ایک سرور حاصل ہوتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، دل کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ان پتھروں کا اثر تھوڑا ہی ہے جس سے کہ وہ تعمیر کی گئی ہے۔ وہ دراصل وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی ہے جس کا کوئی اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے، ایک مومن کے دل پر، اور جیسے جیسے ایمان کا درجہ ہے ویسے ہی ویسے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، وہ تجلی کا اثر ہے، لیکن وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ تو جن بزرگوں کی نظر بہت گہری ہے اور ان کی روحانی بصیرت وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے، وہ آنکھوں کے جس طرح سے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی طرح وہ چہرے کی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح وہ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ تو ایسے بزرگوں کو وہ تجلی نظر آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ وہی تجلی جو ہے وہ استقبال کے لیے گئی، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، مہربانی، شفقت علی الخلق، یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ کی صفتیں جس کو ہم دوسرے لفظوں میں تجلی بولتے ہیں، وہ تجلی ان کے استقبال کے لیے گئی، تو یہ ہے وہ مراد اس سے۔ وہ پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کی وہ رحمتیں، اللہ کی وہ برکتیں کہ جو خاص کعبۃ اللہ پہ نازل ہوتی ہیں اور ہر وقت نازل ہوتی ہیں، وہ رحمتیں اور برکتیں استقبال کے لیے گئیں۔ تو چونکہ وہ خاص ہیں اس کعبۃ اللہ کے لیے، اللہ کی رحمتیں، اس واسطے ان رحمتوں کا اور تجلیات کا استقبال کے لیے جانا، یوں کہا گیا کہ کعبہ استقبال کے لیے گیا، ورنہ کعبے کے پتھر استقبال کے لیے نہیں گئے تھے۔ یہ تو ہوا اس کا جواب۔ دیوالی کی مٹھائی کھا سکتے ہیں نہیں؟ اصل میں اس میں ایک بات یہ معلوم رہنی چاہیے کہ اگر جو چیز بھی کھلائی جا رہی ہے، مٹھائی ہو یا اور کوئی چیز، اگر اس کو دیول اور بت پہ نہیں چڑھایا گیا ہے تب تو کوئی حرج نہیں کھا لینے میں، کیونکہ اصل میں دیوالی جو ہے اس کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ بھئی وہ ایک سال جب ان کا شروع ہوتا ہے، اس سال کے شروع ہونے کی ایک تقریب ان کے ہاں ہے جس کو وہ دیوالی کہتے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر وہ مٹھائی وٹھائی بانٹتے ہیں، تو اس میں بلا شبہ ملکی سے زیادہ ایک قومی اثر اس میں بے شک آ گیا ہے۔ تو اچھا تو یہ ہے کہ نہ کھایا جائے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو قومی خوشی وہ کر رہے ہیں اس قومی خوشی کے اندر ہم بھی شریک ہو رہے ہیں، حالانکہ ہماری قومیت الگ ہے، ان کی قومیت الگ ہے۔ تو اچھا تو یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، لیکن یہ کہ اگر وہ بت پہ چڑھایا نہیں گیا ہے اور مندر پہ نہیں لایا گیا، یا مندر نہ ہو تو گھروں کے اندر بھی بت رہتا، وہ وہاں اس پہ چڑھانے کے بعد وہ منتر جو کچھ پڑھتے ہوں گے وہ پڑھانے کے بعد اگر وہ تقسیم کر رہے ہیں تو پھر بالکل نہیں لینا، ناجائز ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ویسے ہی اپنا مٹھائی بازار سے لائی یا خود پکائی پکا کر ویسے ہی دے رہے ہیں تو ناجائز تو نہیں ہوگا، اچھا یہ ہے کہ بچا جائے۔ اچھا صاحب، اب صفحہ نمبر 719 719 فصل سوم، تیسری فصل، اور حدیث نمبر ہے، ویسے تو صفحے کی پہلی حدیث ہے لیکن حدیث نمبر ہے 3176، 3176۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله وہ جو سوال پہلا تھا وہ جو کعبۃ اللہ سے متعلق جو میں نے کہا تھا اس میں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ اصل کعبۃ اللہ جو ہے وہ ہے ہی دراصل اصل تو وہ تجلیات جو اس خطے پر اللہ کی ہو رہی وہی اصل کعبۃ اللہ ہے بھی دراصل. اسی واسطے اگر کسی وقت عمارت نہ ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کا طواف نہیں کریں گے, یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے, بات سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ پلین سے سفر کر رہے ہیں تو پلین سے سفر کریں اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں نماز, کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ اس ڈائریکشن میں جو بھی ڈائریکشن ہو, نارتھ ہو کہ ایسٹ ہو کہ نارتھ ایسٹ ہو کہ ساؤتھ ایسٹ ہو, جو بھی ہو, آپ اس ڈائریکشن میں نماز پڑھیں گے. حالانکہ وہ کعبہ جو اگر وہ عمارت کا نام ہے اگر کعبہ, تو کعبہ تو نیچے ہے, تب تو آپ کو جو ہے وہ نیچے رخ کرنا چاہیے. کیسے کریں گے؟ تو کعبہ دراصل ان پتھروں کی عمارت کا نام نہیں ہے, وہ ایک خاص خطہ ہے جس میں کعبہ بنا ہوا ہے, جس میں وہ عمارت بنی ہوئی ہے. وہ زیر زمین سے لے کر جو گہرائی زمین کی ہو وہاں سے لے کر اور 7ویں آسمان تک وہ پورا کعبۃ اللہ ہے, پورا خطہ. تو اس لیے یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ بھئی وہ پتھر جو ہیں, ورنہ اگر پتھر کعبہ ہو تو پتھروں کی پوجا کر رہے, تو پتھر کی پوجا کرنے سے تو بچایا گیا, اور وہی پتھروں کی پوجا ہم کریں تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ اس لیے دراصل ہم اس خطہ جو ہے جس میں اللہ کے تجلیات آ رہی ہیں وہی دراصل کعبۃ اللہ ہے بھی. اچھا صاحب, ان فلانا ابنی عاہرت بامہ فی الجاہلیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دعوۃ فی الاسلام ذهب امر الجاہلیہ الولد للفراش وللعاہر الحجر. عامر بن شعیب اپنے والد سے ان کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ فلانا آدمی جو ہے وہ میرا بیٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے میں نے اس کی ماں سے زنا کیا تھا, لہذا وہ میرا بیٹا ہے. جو اس کا بیٹا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں دعویٰ نہیں ہے. دعویٰ کہتے ہیں کسی لڑکے کو اپنا بیٹا قرار دینے کے لیے دعویٰ کرنا, یہ ہے دعویٰ. تو آپ نے فرمایا کہ اسلام میں یہ صورت نہیں ہے کہ زنا سے جو اولاد پیدا ہوئی ہو کسی کے تو اس کو کہا جائے یہ میرا بیٹا ہے. اب اسلام میں یہ صورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا جاہلیت کے سارے معاملات ختم. الولد للفراش وللعاہر, اسلام میں کیا ہے کہ جس کا بستر ہے بیٹا تو اسی کا ہوگا, ظاہر بستر ہے شوہر کا, یہ سمجھا جائے گا. تو شوہر کے اولاد مانی جائے گی, اور جس نے زنا کیا ہے اگر اس کا جو ثبوت ہو جائے گا کہ زنا کیا ہے اس کے پتھر لگیں گے, مطلب یہ اس کو سزا دی جائے گی. تو یہ نہیں ہوگا کہ شادی شدہ جو عورت ہے اس سے جو اولاد پیدا ہوئی تو کہا جائے کہ جس نے زنا کیا تھا اس کی اولاد ہوگی, نہیں, یہ نہیں ہوگا. نسب کو بچانا مقصود ہے کہ نسب محفوظ رہے, اس لیے شوہر کی اولاد سمجھی جائے گی. گزر چکا ہے مسئلہ پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ, اور میں بتا چکا ہوں ان حدیثوں کے اندر کہ حالانکہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ اگر اس شکل کا بچہ ہوا تو پھر اس کا ہوگا, اور اس شکل کا ہوگا تو اس کا ہوگا, مگر اس کے باوجود فیصلہ کیا دیا تھا؟ فیصلہ یہ دیا تھا کہ بچہ جو ہوگا وہ شوہر ہی کا مانا جائے گا. اس کے باوجود تو اصول یہ بنا تھا. تو اس اصول کو فرمایا کہ اسلام میں تو یہ اصول ہے, جاہلیت کے معاملات ختم. اسلام میں آنے کے بعد وہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ کسی بھی بچے کو کہہ دیا کہ میں نے اس کی ماں سے زنا کیا تھا لہذا یہ بچہ میرا ہے, یہ اپنی چلیں گی باتیں. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم
والیہودیۃ تحت المسلم والحرۃ تحت المملوک والمملوکۃ تحت الحر. انہی سے روایت ہے کن سے؟ عمرو بن شعیب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ملاعنت نہیں ہوگی، یعنی وہ لعان نہیں ہو سکتا. لعان تو یاد ہوگا نا، لعانی کا مسئلہ تو باب چل رہا ہے. یعنی اگر وہ شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے یہ کہے کہ صاحب اس نے زنا کیا ہے اور گواہ اور وٹنس نہیں ہے، اور وہ لعان کرے، قسم کھائے، تو وہ جو قصہ گزر چکا ہے، وہ مسئلہ گزر چکا ہے. فرمایا 4 عورتیں وہ ہیں کہ جن کے ساتھ لعان نہیں ہو سکتا، یعنی وہاں قسموں سے بات نہیں ہوگی، جو ہونا ہے وہ گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا، اس میں لعان نہیں چلے گا. لعان میں قسم کھائی جاتی ہے نا، تو فرمایا کہ لعان نہیں ہے 4 عورتوں میں. وہ 4 عورتیں کون ہیں؟ ایک تو وہ نصرانی کرسچن عورت جو کسی مسلمان کے نکاح میں ہے. اب آپ یہاں مثلاً پوچھنا شروع کر دیجئے کہ صاحب نصرانی سے شادی ہو سکتی کہ نہیں، سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح وہ یہودی عورت کہ جو مسلمان کے نکاح میں ہے، اور اسی طرح وہ آزاد عورت جو کسی غلام کے نکاح میں ہے، اور ایسے ہی باندی جو کسی آزاد مرد کے نکاح میں ہے. ان میں لعان نہیں ہو سکتا. اب ایک ہی صورت رہ گئی، اور وہ یہ دونوں مسلمان ہوں اور دونوں آزاد ہوں، سمجھ میں آیا؟ تب یہ ان میں لعان ہو سکتا ہے، اور کسی صورت میں لعان نہیں ہے. وعن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امر رجلا حين امر المتلاعنين ان يتلاعنا ان يضع يده عند الخامسة على فيه وقال انها موجبة. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جس کو جن 2 آدمیوں کے لیے لعان کرنے کے واسطے کسی آدمی کو حکم دے رہے تھے، یعنی کسی آدمی کو کیا حکم دیا تھا کہ فلانے 2 مرد اور عورت سے لعان کرا دو. تو اس آدمی کو آپ نے جس کو لعان کرانے کا حکم دیا تھا، اس آدمی کو آپ نے کیا فرمایا کہ جس وقت وہ 5ویں قسم کھائی جا رہی ہو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دینا، سمجھ میں آیا؟ اور کہنا کہ دیکھو احتیاط برتو، یہ 5ویں قسم جو ہے یہ قصہ ختم کر دے گی، تو ذرا اس کو سمجھا دینا. معلوم یہ ہوا کہ قسم کھانے سے پہلے، قسم کھلانے سے پہلے نصیحت کرنی چاہیے، قیامت کی ہولناکی اور وہاں کا عذاب اس کے ذہن میں بٹھانا چاہیے، کیونکہ قسم وہ کھا لے جوش جذبے کے اندر تو قسم کھانے کے بعد مسئلہ تو واجب ثابت ہو جائے گا، قاضی تو فیصلہ دے دے گا، مگر یہ کہ اگر قسم غلط کھائی گئی ہے تو وہ سزا کے مستحق ہو جائے گا یا ہو جائے گی جو بھی ہے جس نے بھی غلط کیا. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ 5ویں قسم کھانے کے وقت منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو خوب نصیحت کرنا، دیکھو 5ویں قسم کھانے سے مسئلہ ایسا ہو جائے گا، اور اگر جھوٹ ہوگا تو بہت بڑا گناہ ہوگا. یہ آپ نے فرمایا کہ منشا یہ ہے کہ مہربانی ہو گناہ سے اور وہاں کے عذاب سے بچانا. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرتي فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله أمعي شيطان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولیکن اعاننی اللہ علیہ حتی اسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے نکل کر رات میں کہیں گئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے بڑی غیرت آئی. یعنی اس موقع پر غیرت کے معنی کیا ہوئے؟ مجھے چھوڑ کر کے اس طرح کیوں گئے، یہ ہے وہ غیرت کا مطلب. میرے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے تو مجھے تو چھوڑ کے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، تو چھوڑ کر کیوں گئے، یہ غیرت آئی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لایا اور مجھے اس حالت میں دیکھا کہ میرے اوپر غیرت کے اثرات ہیں، موڈ بدل گیا، یوں کہیے آپ صاف لفظوں میں موڈ بدلا ہوا ہے. تو
آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا ہے عائشہ، تجھے غیرت آئی؟ مطلب یہ تیرا موڈ جو بدلا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا اور مجھے غیرت کیوں نہیں آنے کی؟ آپ جیسا شوہر ہو، میری جیسی بیوی ہو، تو کیوں نہیں غیرت آئے گی؟ یہ حضرت عائشہ نے کہا۔ آپ نے فرمایا تیرا شیطان تیرے پاس آ گیا تھا، یہ جو غیرت تجھے آئی ہے تو نے اچھا خیال میرے تعلق سے کرتی، تو نے یہ سوچا کہ میں تجھے چھوڑ کر اور تیری محبت کا خیال کو کیا کہتے ہیں نظر انداز کر کے میں چلا گیا۔ اس طرح کا وسوسہ جو تیرے دل میں آیا، یہ شیطان تیرے پاس آیا، تیرا شیطان تیرے پاس آیا، یہ آپ نے فرمایا۔ تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ یہ جو آپ نے فرمایا تیرا شیطان، تو کیا میرے ساتھ کوئی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر میں نے کہا یا رسول اللہ تو پھر کیا آپ کے ساتھ بھی آپ کا شیطان ہے؟ کہ ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے یہ مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی، حتی اسلم، یہاں تک کہ اب اس کے دو ترجمے ہیں۔ ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور دوسرا ترجمہ ہے یہاں تک کہ وہ میرا فرما بردار ہو گیا۔ حاصل ہے کہ یہ میاں نبی کے فرما بردار ہونا جو ہے بحیثیت نبی کے، وہی تو اس کو مسلمان ہونا کہیں گے، تو حاصل تو ایک ہی نکلا، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ سب بہنیں اور بھائی اس بات کو نوٹ رکھیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور مسلم شریف جو ہے وہ صحیحین میں آتی ہے، نہیں دو صحیح کتابیں جو ہیں وہ ہیں بخاری اور مسلم، بہت درجہ اونچا ہے ان کا۔ بخاری کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری کو کہتے ہیں، اور بعض اعتبارات سے بعض لوگ مسلم شریف کو جو ہے وہ بخاری سے بھی زیادہ درجہ دیتے ہیں۔ ایک بات میں بات نکل رہی تو میں بتا رہا ہوں، اگرچہ مجھے ایک اور چیز پتا نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ اصل میں مسلم اور بخاری میں ایک فرق ہے۔ ایک لحاظ سے بخاری کا درجہ مسلم پر اونچا ہے، اور ایک لحاظ سے مسلم کا درجہ بخاری سے اونچا ہے۔ جس لحاظ سے بخاری کا درجہ مسلم سے اونچا ہے وہ تو یہ ہے کہ مسلم تو اس بات کی رعایت کرتے ہیں کہ ایک راوی مثلا اے اور دوسرا راوی ہے بی، اے بی سے لے رہا ہے، تو گویا یوں کہیے کہ بخاری جو ہے وہ اس بات کی رعایت کرتے ہیں کہ دونوں کا ہم زمانہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ دونوں کی ملاقات ہونا بھی ثابت ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بات جب تک نہیں ثابت ہوگی بخاری کے نزدیک کہ مثلا زید کی ملاقات عمر سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اگر نہیں ثابت ہے تو نہیں لیں گے اس روایت کو، اگرچہ زمانہ ایک ہے۔ اس لحاظ سے تو بخاری کا درجہ بڑھ گیا، مسلم اس کی رعایت نہیں کرتے، سمجھ میں نہیں۔ لیکن دوسرا اعتبار سے جو مسلم کا درجہ اونچا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلم دراصل اس روایت کو لیتے ہیں کہ اس روایت کے کم از کم دو راوی ہونے چاہیے، سمجھ میں آیا؟ دو راوی ہونے چاہیے، اور ظاہر ہے کہ دو ہر زمانے کے اندر ہونے چاہیے کم سے کم، تب وہ اس روایت کو لیں گے۔ اگر صرف ایک ہی راوی ہے، اگرچہ وہ کتنا بھی درجہ اس کا اونچا ہو، اس روایت کو نہیں لیتے۔ اس لحاظ سے مسلم کا درجہ جو ہے وہ بخاری پہ بڑھ جاتا ہے، تو دو مختلف لحاظ سے ایک دوسرے پہ فوقیت رکھتے ہیں، تو بہرحال دونوں بڑی اونچے درجے کی کتابیں ہیں، بخاری بھی اور مسلم بھی، تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اچھا صاحب، بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اورنٹلسٹ ہیں، خاص طور پر نصرانی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اپنے مطلب کے لیے اس کو ہمارے مقابلے میں کوٹ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ محفوظ ہو گئے شیطان کے اس چوکا لگانے سے، یہ آپ نے فرمایا تھا۔ اس روایت کو یہ نصرانی کرسچن جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ دیکھو عیسیٰ جو ہے وہ سارے دنیا کے انسانوں میں، سارے نبیوں میں سب سے بڑھ گئے ہیں کہ شیطان سے محفوظ ہو گئے، اور پیدا ہونے کے وقت بھی ان کو چوکے نہیں لگا سکا شیطان، لہذا عیسیٰ سب سے بڑھ کر ہیں۔
عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت سارے انبیاء پر، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ثابت کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ایگزمپٹ کیا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو کیا، یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اور میں، یہ نہیں فرمایا۔ جب آپ اپنے کو ایگزمپٹ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سب سے افضل ہو گئے، یہ ہے وہ بات۔ اب ہم اس کو یوں عرض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے فرمایا، ہم مانتے ہیں اس کو، نہیں ماننے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عیسیٰ کی فضیلت وہ افضل تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تو تھا ان کے ساتھ بھی، چوکے نہیں لگایا، محفوظ کیا۔ کس نے محفوظ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ شیطان تو شیطان ہی رہا، مگر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اس کے شر سے محفوظ کر دیا۔ یہ درجہ اونچا ہے، یہ درجہ اونچا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرین تھا، شیطان تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ شیطان نہ رہا بلکہ وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ درجہ اونچا ہے کہ وہ درجہ اونچا ہے کہ شیطان تو شیطان ہی رہا، اس کے شر سے محفوظ کر دیا۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی درجہ سب سے اونچا رہا۔ وہ بات صحیح ہے کہ وہ بہت بڑی بات ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوئی اور کہ شیطان کے شر سے پیدا ہونے کے بعد اللہ نے ان کو محفوظ کیا، بلا شبہ۔ فضیلتوں سے انکار نہیں ہے، فضیلتیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، فضیلتیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں، فضیلت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، یہ جزوی فضیلتیں ہوں گی، لیکن کلی فضیلت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے، وہ سارے انبیاء سے بڑھ کر آپ ہی کا درجہ ہے۔ تو میں نے اس لیے کہہ دیا، یہ روایت آئی ہے تو اس بات سے میں نے یہ بتا دیا کہ کوئی اول تو یہ کہ بحث مباحثہ کرنا نہیں چاہیے جب تک کہ پورا علم نہ ہو۔ ہم لوگ ذرا سی بات سنی اور لگے بحث کرنے کے واسطے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی دلیل دے دیتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی تو پریشان ہوتے ہیں، کہنے ہیں بھائی یہ نہیں پتا نہیں تھا تو بحث کرنے کو کیوں بیٹھے؟ وہ بحث کا کام چھوڑ دینا چاہیے انہی لوگوں کے کہ جن کے پاس پورا علم ہے۔ باب العدہ، الفصل الاول۔ عن ابی سلمہ عن فاطمہ بنت قیس ان ابا عمرو ابن حفص، بس تو رہنے دیں، 3 منٹ بھی نہیں میرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب العدہ، الفصل الاول۔ عن ابی سلمۃ عن فاطمۃ بنت قیس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله الشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقة، فأمرها أن تعتدي في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن ام مکتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني، قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال أما أبو الجهم فلا يضع عصاء عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت۔ وفي رواية عنها فأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، رواه مسلم
وفي رواية أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. باب العدہ ہے. عدہ اصل میں عدہ یا عدو سے بنا ہے کاؤنٹ کرنا، شمار کرنا، یہ اس کے معنی ہے. اور یہ دراصل ایک مدت رکھی گئی ہے شریعت میں ایک ایسی عورت کے نکاح سے باہر آ جانے کے بعد کے لیے کہ جس سے شوہر نے تعلق جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے وہ قائم کر لیا. اب اس کے بعد چاہے تو طلاق کی وجہ سے نکاح سے باہر ہوئی اور چاہے شوہر کے موت کی وجہ سے، تو وہ مدت جو ہے اس مدت کو کہا جاتا ہے عدت. اور اس عدت کا یہ ہے کہ اگر دو صورتیں ہیں، یا تو وہ عورت پریگننٹ ہے اور یا نہیں ہے. اگر پریگننٹ ہے تو اس کی عدت ہے وضع حمل، یعنی بچے کا پیدا ہو جانا، چاہے وہ دوسرے ہی دن کیوں نہ ہو جائے اور چاہے وہ 8 مہینے لگو 9 مہینے لگو، جب بچہ پیدا ہوگا عدت ختم. اور اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے تو پھر 3 پیریڈ ہوں گے طلاق کے عدت کے سلسلے میں، 3 پیریڈ. اب آگے ایک اور مسئلہ کہیں آئے گا، یہاں آئے گا، کہاں کو آئے گا پتہ نہیں، آنا چاہیے اسی باب میں، تو وہاں میں بتلاؤں گا کہ وہ 3 پیریڈ کے معنی بھی کیا ہے. لیکن 3 پیریڈ ہوں گے طلاق کے. اور جہاں تک موت کی عدت کا تعلق ہے اس میں 4 مہینے 10 دن ہے. وہ تو 4 مہینے 10 دن تک اس کو انتظار کرنا ہوگا. دونوں کی عدت میں جہاں یہ فرق ہے کہ یہاں 3 پیریڈ اور وہاں 4 مہینے 10 دن، وہیں ایک اور بھی فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں اس کو سوگ نہیں منانا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے کپڑے پہننا کہ جس سے غم کا اظہار ہو، وہ یہاں نہیں ہے. لیکن موت کی عدت میں زیب و زینت، بناؤ سنگار، یہ ساری چیزیں منع ہیں، تفصیل آگے آ رہی ہے. تو عدہ یا عدو کے معنی چونکہ شمار کرنے کے ہیں، عدت کے اندر بھی دراصل اس کو دن شمار کرنے ہوں گے. اور اس بات پر فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ قمری حساب ہوگا، یعنی لونار کیلنڈر کے حساب سے. تو سولار کیلنڈر اس میں نہیں چلے گا، لونار کیلنڈر کے حساب سے ہی اس کو یہ دن کاؤنٹ کرنے ہوں گے. تو اس لیے اس کو باب عدہ کہا جاتا ہے اس مدت کو. اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت کے اخراجات کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہوگا، کون ذمہ دار ہے؟ عدت کا تعلق جو ہے یہ عورت کا حق ہے، یہ شوہر کا حق ہے. اگر عورت کا حق مان لیتے ہیں تو عورت جانے، جیسے عدت کے بعد اپنا ذمہ دار خود ہوگی، ایسے عدت کے دوران بھی وہ خود ہی ہو. اور اگر شوہر کا حق مانا جائے تو پھر اس صورت میں وہ شوہر کا ذمہ ہوگا. یہ ہے فقہا کے درمیان مسئلہ کہ کچھ فقہا جو ہیں وہ شوہر کا حق مانتے ہیں اور کچھ فقہا جو ہے وہ عورت کا حق مانتے ہیں. اس حدیث کے اندر مسئلہ آ رہا ہے اس عدت کے دوران خرچ کا. سمجھ میں آیا؟ عدت کے دوران خرچ کا مسئلہ اس حدیث میں ہے. ابو سلمہ سے روایت ہے اور وہ فاطمہ بنت قیس سے روایت کرتی ہیں کہ ابو عمرو ابن حفص نے فاطمہ بنت قیس کو قطعی طلاق دے دی، طلقها البتہ، یعنی اس میں رجوع نہیں ہونا تھا. وہو غائب، اور شوہر
شہر میں نہیں تھا جہاں وہ رہتے تھے، کہیں سفر میں گیا ہوگا، تو جو اس کا وکیل تھا ان کے شوہر کا، تو وکیل نے کچھ غلہ بھیجا، الشعیر، گیہوں بھیجے تاکہ وہ اپنا کھانے وانے کا انتظام کر لے اس سے فاطمہ بنت قیس کے پاس۔ تو فاطمہ بنت قیس نے اس کو انکار کر دیا، رد کر دیا، یہ کیا دیتے ہو؟ مطلب یہ کہ اور ملنا چاہیے، خالی گیہوں بھیج دی۔ تو یہ اس نے فسخطت ہو اور کم سمجھ کر کے اس پر ناراضگی ظاہر کی۔ وکیل نے یوں کہا، قسم اللہ کی تمہارے واسطے ہمارے ہم ذمے کچھ نہیں، تو اب لینا لے لو، ہمارے ذمے کچھ نہیں۔ اچھا، فاطمہ سمجھ رہے تھے مجھے اور ملے گا، یہ تو جو دے رہا ہے اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ نہیں ملتا، بھاگ جاؤ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے آپ سے یہ قصہ سنایا کہ میں عدت میں ہوں اور میرے واسطے یہ اس طرح گیہوں وغیرہ بھیجے جس کو میں نے رد کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خرچہ کوئی ان کے ذمہ نہیں ہے، لیس لکی نفقۃ۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ مسئلہ۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ عدت کے دوران، یعنی بظاہر جو معلوم ہو رہا ہے کہ عدت کے دوران عدت گزارنے والی عورت کا کوئی خرچہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی۔ اسی واسطے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور امام احمد کا مسلک یہی ہے۔ امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ نہ تو سکنا ہے اور نہ نفقہ ہے۔ سکنا کہتے ہیں ٹھہرنے کا انتظام، یعنی سکونت سے، کہ شوہر جو ہے اس کے رہنے سہنے کا بھی انتظام کرے اپنے گھر میں، اور اسی طرح سے اس کے کھانے پینے اور وغیرہ وغیرہ کا انتظام کرے۔ تو کھانے پینے وغیرہ کا انتظام جو ہے اس کو کہتے ہیں نفقہ، اور ٹھہرنے کے انتظام کو کہتے ہیں سکنا۔ تو امام احمد کے نزدیک نہ سکنا ہے اور نہ نفقہ ہے، حدیث ان کے سامنے یہی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا جہاں تک معاملہ ہے، ان کے نزدیک جو ہے وہ سکنا ہے مگر نفقہ نہیں ہے۔ جیسا ہے، یعنی ٹھہرنے کا انتظام کرے گا شوہر، لیکن کیا نام ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں کرے گا۔ یہ امام شافعی کے یہاں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دونوں ہیں، سکنا بھی ہے نفقہ بھی ہے شوہر کے ذمہ۔ جیسا دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث تو ہے جس سے معلوم ہو رہا کہ نہ نفقہ نہیں ہے۔ تو حنفیہ کے پاس دلیل کیا ہے؟ حنفیہ کے پاس ایک دلیل ہے قرآن شریف کی آیت، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کرو جس طرح سے تم ٹھہرے ہوئے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو انتظام تمہارا ٹھہرنے کا ہے وہ ویسے ہی ان کے لیے ہونا چاہیے، وہیں ٹھہراؤ۔ اب یہ نہیں ہے نا کہ صاحب آپ تو ایک مثال کے طور پر یہاں وہ ہوتا ہے نا، وہ ایک روم کا اپارٹمنٹ، کیا بولتے ہیں اسے، اسٹوڈیو ٹائپ کا، آپ تو اس میں رہ رہے، اور صاحب وہ جو ہے وہ اس کے واسطے آپ کہیں کہ 5 بیڈ روم کا کر دیجیے، یہ نہیں ہوگا۔ من حیث سکنتم کے معنی یہ ہے کہ جیسی تمہاری حیثیت ہے، تم اپنے لیے رہنے کا انتظام کرتے ہو، ویسے ہی اس کے لیے بھی کرو۔ تو بہرحال سکنا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ جب سکنا، اب حنفیہ کہتے ہیں کہ قرآن سے سکنا تو ثابت ہو گیا، لیکن نفقہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ نفقہ کہتے ہیں کہ نفقے کے لیے ان کے پاس ایک دلیل تو ہے عقلی، اور وہ کہتے ہیں اسی قرآن پاک کی آیت میں غور کیا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ سکنے کا انتظام کیوں کرایا گیا۔ اس لیے کہ وہ جو ہے پابند ہے، عدت کے دوران وہ نہ شادی کر سکتی ہے، کوئی نکاح نہیں کر سکتی۔ تو جب وہ پابند ہو گئی ہے اور پابند ہونے کی وجہ سے قرآن اس کے لیے سکنا کے لیے انتظام کرانا چاہتا ہے، تو نفقے کا انتظام تو خود بخود ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ایک تو آیت کے اندر سے انہوں نے یہ مسئلہ نکالا۔ دوسرے، خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی معاملہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث فاطمہ بنت قیس کی ان کے سامنے لائی گئی، اس لیے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک ہی دفعہ پیش آیا ہو، سمجھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس طرح کا کیس آیا ان کے دور خلافت میں، تو انہوں نے کہا کہ سکنا بھی ہوگا نفقہ بھی ہوگا۔ یہ حدیث ان کے سامنے لائی گئی، کون سی؟ فاطمہ بنت قیس والی،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ایک عورت کی بات کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، یہ ایک عورت کی روایت ہے، تو اس عورت نے ایک ایسی روایت کر دی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسی طرح سے قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، لہذا ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے، اگرچہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، حدیث کے صحیح ہونے میں شبہ نہیں ہے، روایت کے لحاظ سے یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو، اس لیے کہ شریعت کی عام تعلیمات کے خلاف جا رہی ہے بات۔ تو اسی واسطے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی فتویٰ دے رہے ہوں خلیفہ راشد ہو کر اور صحابہ اس کو تسلیم کر رہے ہوں، کوئی اعتراض نہ ہو۔ ایک اور بات بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگے آ رہی وہ حدیث اسی کے بعد فوراً ہے، حضرت عائشہ نے کہ حضرت عائشہ نے بھی رد کیا اس کو، حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے فاطمہ بنت قیس کو کہ اس نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے، گویا حضرت عائشہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا ہوگا کہ تیرا کوئی نفقہ نہیں، بلکہ یہ کہا ہوگا کہ جو نفقہ تو مانگ رہی ہے وہ نہیں، سمجھ میں نہیں، جس چیز کا تو مطالبہ کر رہی وہ چیز نہیں، رسول اللہ کے فرمانے کا نہیں، یہ نہیں فرمایا ہوگا کہ تیرا نفقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ بھی دیکھیے نہیں مان رہی ہیں، حضرت عمر نہیں مان رہے ہیں، یہ ہے دلیل حنفیہ کی۔ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ نفقہ بھی ہے اور سکنا بھی ہے۔ تو فقال لیس لکی نفقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا نفقہ نہیں ہے، فامرہا، اور آپ نے حکم دیا کہ وہ عدت گزارے ام شریک کے گھر میں، مطلب یہ سکنا کا انتظام آپ نے فرما دیا، شوہر کے ذمہ نہیں ہے لہذا ہم انتظام کرتے ہیں، فلانے کے گھر میں جا کر تم ٹھہرو۔ ثم قال، پھر وہ شاید رہنے لگی ہوں گی، تو کیا ہوا کہ یہ شاید فاطمہ بنت قیس ہو سکتا ہے، کہیں تذکرہ تو نہیں ہے، کوئی شکل و صورت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ اب زیادہ رشتے اور زیادہ لوگوں کی توجہ ہونے لگی کہ بھئی عدت ختم ہو تو ہم شادی کر لیں، ہو سکتا ہے یہ صورت ہوئی ہو، اس لیے کہ آپ نے جو الفاظ فرمائے اس سے انداز ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی عورت ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ اس پر چھائے جا رہے ہیں، یغشاہا اصحابی، تو پھر آپ نے فرمایا اعتدی عند ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم کے پاس جا کر عدت گزار لو، اس لیے کہ وہ نابینا ہے اور تم کو آسانی ہوگی تمہیں اپنے کپڑے وپڑوں کے پہننے میں، اس میں کہ ہر وقت کے حجاب وغیرہ کا مسئلہ تم کو نہیں رہے گا، وہ نابینا ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک اندھے آدمی ہے تو اپنے کپڑے اتار سکتی ہے۔ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذَنِينِ، جب تو عدت سے باہر ہو جائے یعنی عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو فاطمہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، معاویہ ابن ابی سفیان اور ابو جہم دونوں نے مجھے میرے پاس رشتہ بھیجا ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا تھا مجھ سے آ کر بتانا، اس لیے یہ بات ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا ابو جہم جو ہے اس کی لاٹھی تو اس کے کندھے سے اترتی نہیں، یہ محاورہ ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت لاٹھی سے بات کرتا ہے، یعنی مار پیٹ کرنے والا آدمی ہے وہ، تو اس واسطے وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ اور جہاں تک معاویہ کا معاملہ ہے وہ تو قلاش ہے، حضرت معاویہ کا جو ہے ان کے بارے میں کہ جہاں تک معاویہ ابن ابی سفیان کا معاملہ ہے وہ تو قلاش آدمی ہے، اس کے پاس کوئی مال وال کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ نے فرمایا اسامہ ابن زید سے تم شادی کر لو، جو آپ کے اڈاپٹڈ بیٹے ہیں زید، ان کے بیٹے ہیں اسامہ، ان سے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اسامہ ابن زید سے تم نکاح کر لو۔ تو فاطمہ کہتی مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، مطلب یہ ہے کہ اسامہ سے شادی کرنے والی بات مجھے پسند نہیں آ رہی۔ تو آپ نے پھر فرمایا انکحی اسامہ سے شادی کر لے۔ اب اللہ کے رسول نے فرما دیا، دوسری مرتبہ فرما دیا، اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے نکاح کر لیا، اللہ نے اس میں خیر رکھی، سمجھا؟ اسامہ کے نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی، اسامہ سے شادی کی، اس میں خیر ہوئی، یعنی اسامہ کا برتاؤ ان کے ساتھ اتنا اچھا رہا۔ تو کہتی ہیں او تب تو میں عورتیں میرے اوپر رشکی کرنے لگی تھی کہ کیسا اچھا جوڑا بنا ہے، کتنی خوش ہے، شوہر کیسی قدر کرتا ہے، دونوں میں کیسی محبت ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو مجھ سے رشک کیا جانے لگا۔ وفی روایت عنہا، اور فاطمہ سے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے یوں فرمایا تھا کہ ابو جہم جو ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جو عورتوں کو مارتا ہے،
رجل ضراب للنساء، تو وہاں الفاظ یہ تھے کہ اس کی لاٹھی جو ہے وہ کندھے سے اترتی ہی نہیں، اور یہاں وہ صاف لفظوں میں فرمایا کہ عورتوں کو مارتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ فاطمہ نے کہا کہ ان کے شوہر نے اس کو 3 طلاق دے دی تھی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ نے فرمایا کہ تیرا نفقہ نہیں ہے الا یہ کہ تو حمل والی ہو۔ تو امام احمد کا مسلک یہی ہے کہ اگر پریگننٹ ہو تب بے شک اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ اصل میں جو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ نفقہ، یہ جو عدت جو ہے وہ کس کا حق ہے؟ حنفیہ تو مانتے ہیں کہ چاہے طلاق کی عدت ہو یا نکاح یا وفات کی ہو، یہ شوہر کا حق ہے، لہذا شوہر کے ذمہ ہے کہ اس کے لیے سکنا اور نفقہ کا انتظام کرے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ طلاق کی صورت میں جو ہے وہ شوہر کا حق نہیں ہے، لیکن موت کے حق میں شوہر کا حق ہے، اس واسطے موت کی حالت میں جو ہے وہ نفقہ اور سکنا ذمہ ہوگا، طلاق کی صورت میں نہیں ہوگا۔ یہ ہے فرق فقہاء میں۔ موت کی صورت میں تو شوہر ہی نہیں رہے گا، شوہر نہیں رہے گا، لیکن جس طرح سے اس کو ترکہ ملے گا اسی طرح سے اس کے ذمہ نفقہ اور سکنا بھی ہوگا۔ وعن عائشہ قالت ان فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم تعني في النقلة، وفي رواية قالت ما لفاطمة الا تتقي الله تعني في قولها لا سكنا ولا نفقة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ فاطمہ ایک ایسے مکان میں رہ رہی تھی کہ جس میں بڑی وحشت تھی، یعنی مطلب کیا ہے؟ تنہائی، بہت تنہائی۔ اب ایک عورت کسی گھر میں رہے تو ظاہر ہے کہ اس میں پریشانی ہوگی، تو آپ نے اس لیے ان کو رخصت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس گھر سے منتقل ہونے کی۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ عدت کے دوران جس گھر میں عدت ہونی ہے وہیں رہے گی، دوسرے گھر میں نہ جائے۔ ہاں کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جیسے ان کو تھی فاطمہ کو کہ تنہا گھر تھا، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں تھا، اس صورت میں آپ نے اجازت دی تھی کہ اس گھر سے منتقل ہو جاؤ دوسرے گھر میں جہاں تھوڑی سی سہولت ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کیا ہو گیا فاطمہ کو، اللہ سے ڈرتی نہیں ہے؟ تانی فی قولها لا سکنا ولا نفقہ، حضرت عائشہ کی مراد یہ تھی کہ جو فاطمہ نے یہ بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا نفقہ ولا سکنا، کہ تیرا نہ نفقہ ہے نہ سکنا ہے، اس پر حضرت عائشہ کو غصہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ سے ڈرتی نہیں ہو کہ ایسی بات کہہ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ معلوم حضرت عائشہ کے نزدیک ایک ایسی عورت کا نفقہ اور سکنا دونوں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہی حنفیہ کا مسلک ہے۔ وعن سعید ابن المسیب قال انما نقلت فاطمہ لطول لسانها على احمائها۔ سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ فاطمہ کو جو ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کیا گیا، کہ آپ نے فرمایا ام شریک کے گھر میں رہو، پھر فرمایا عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں جا، تو سعید ابن مسیب نے کیا فرمانا یہ ہے کہ فاطمہ کے منتقل کیے جانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے سسرال والوں پہ بہت زیادہ ان سے بہت لڑا کرتی تھی، یہ تھی بات۔ احما کہتے ہیں شوہر کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، شوہر کے بھائی ہوں، شوہر کے جو بھی ہیں، تو شوہر کی جو فیملی کہلائے گی ان کو احما کہتے ہیں، بھائی وغیرہ، تو ان سے زیادہ لڑا کرتی تھی، اس واسطے کہا گیا کہ ٹھیک ہے ان کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ وعن جابر قال طلقت خالتي ثلاثا فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فانه عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میری خالہ کو 3 طلاق دے دی گئی تھی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے کھجور کے پھل توڑنے کے لیے جائیں، تو ایک شخص نے ان کو جھڑک دیا، چلو چلو گھر میں جاؤ، جھڑک کے کہا عدت میں کہاں سے نکل کے آ رہی ہو، یہ انہوں نے جھڑک دیا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور آپ نے فرمایا کیوں نہیں، جاؤ تم اپنے پھل توڑ لو، اور اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے خرچ کے علاوہ تم صدقہ بھی کر سکتی ہو اور بھی بہت سے نیکی کے کام اس کے ذریعے سے ہو جائیں گے، تم کھجور توڑو گی تو اس ظاہر ہے کہ اس سے آمدنی ہوگی۔ تو معلوم اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ عورت اس صورت میں کہ جبکہ اس کا کوئی کام کرنے والا نہ ہو
تو اپنے کام کی حد تک وہ باہر جا کر کے مثلا کوئی مثال کے طور پر گروسری کرنے والا ہی نہیں ہے، صرف کوئی ہے ہی نہیں، نہ محلے میں کوئی ہے نہ کچھ، تو اب اس صورت میں بھوکے تھوڑی مرے گی، جا کر وہ کر سکتی ہے کام۔ اسی طرح سے کوئی ایسا بزنس ہے کہ بزنس کرے تو کھائے، نہیں تو چھٹی ہو گئی۔ تو اگر بزنس رن کرنے کے لیے دن کے اندر باہر نکلنا پڑے تو بس اسی حد تک وہاں جائے اور جا کے گھر واپس آ جائے، سمجھ میں آیا؟ اور مگر اس جانے میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ صاحب چونکہ گھر سے باہر نکل گئی لہٰذا دوستوں میں اور سب رشتے داروں میں اپنا گھوم پھر کے آ جائیں کہ دن میں باہر جانا ہے تو لہٰذا ضرورت ہی کی حد تک باہر جانا اور ضرورت پوری کر کے واپس آ جانا، یہ اس صورت میں جبکہ اس کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اسی سے یہ مسئلہ نکلا۔ وعن المسور ابن مخرمہ ان سبیعۃ الاسلمیہ نفست بعد وفات زوجها بلیال فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنته ان تنکح فآذن لها فنکحت۔ مسور ابن مخرمہ سے روایت ہے کہ سبیعہ اسلمیہ کو ان کے شوہر کے وفات کے بعد نفاس ہو گیا۔ نفاس کس کو کہتے ہیں؟ نفاس وہ خون ہے کہ جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد کچھ دن تک آتا رہتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ جیسے جو منتھلی پیریڈ ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے، تو یہ پریگننسی کا جو خون ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو نفاس ہوا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بچہ پیدا ہوا تو نفاس شروع ہو گیا۔ اب چونکہ شوہر کا انتقال ہوا تھا، عدت میں تھی اور بچہ پیدا ہو گیا، تو اب اس صورت میں کیا ہوا؟ عدت تو پوری ہو گئی، میں تو نفاس شروع ہو گیا چند راتوں میں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے اجازت مانگی آپ سے نکاح کرنے کی، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ ہاں جب عدت پوری ہو گئی ہے تو تم نکاح کر سکتی ہو نفاس کے دوران بھی۔ وعن ام سلمۃ قالت جاءت امرأة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابنتی توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال هي انما هي 4 اشهر و10 وقد كانت احداكن في الجاهليه ترميك بالبعرة على رأس الحول متفق علیہ۔ اچھا، میں نے ایک شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ اور آگے آ رہا نہیں آ رہا کچھ وہ مسئلہ آگے نہیں تو ہاں ٹھیک ہے، آگے وہاں بتاؤں گا میں۔ اچھا صاحب، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یعنی میرے داماد کا، اور میری لڑکی کی آنکھ میں کچھ شکایت ہے، کچھ تکلیف ہے، تو کیا ہم اس کو سرما لگا سکتے ہیں؟ بعض آنکھوں کی تکلیفوں میں سرما مفید بھی ہے، تو اس لیے یہ ہوا کہ ہم اس کو مثال کھجلی ہوتی ہوگی، آنکھوں میں کھجلی ہو رہی، سرما ٹھنڈک پہنچاتا ہے، تو ہم کیا سرما لگا دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 2 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم مرتبہ آپ نے فرمایا کہ نہیں لگائیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے اور 10 دن کی مدت ہے، اس میں سرما نہیں لگائیں، کیونکہ سرما جو ہے بے شک فائدہ بھی کرتا ہے مگر زینت بھی تو ہے، اور زینت سے بچانا ہے، اس واسطے آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ ہاں آگے ایک مسئلہ آئے گا، اور ایک حدیث آ رہی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسی مجبوری ہو بھی تو مثال کے طور پر رات کے وقت میں لگا لے اور دن میں صاف کر لے، لیکن دن میں لگانا تو اس سے کیا ہے، یہ ایک زینت ہے، زینت سے بچانا مقصود ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم اسلام میں تو 4 مہینے 10 دن کی بات ہے، جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا جاہلیت میں تو ایک عورت، بعرہ کہتے ہیں اونٹ کی مینگنی کو، تو اونٹ کی مینگنی پھینکا کرتی تھی سال کے گزرنے پر۔ اصل میں ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ عدت شروع کر دیتی تھی، اور سال بھر تک وہ عدت میں رہتی تھی۔ سال بھر کے بعد پھر ایک اونٹ اس کے سامنے لایا جاتا تھا، جانور جو بھی
اور وہ اس کی مینگنی اٹھا کر پھینکا کرتی تھی، تب جا کر کے وہ ایک رسم پوری ہوتی تھی کہ چلو بھائی اب ٹھیک ہے عدت پوری ہو گئی سال بھر کے بعد. تو اس کو آپ نے فرمایا وہ سال بھر کے بعد مینگنی پھینکا کرے تھی. مطلب یہ ہے کہ اب تو 4 مہینے 10 دن عدت ہیں، پہلے تو سال بھر ہوا کرتا تھا. وعن ام حبیبہ وزینب بنت جحش عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 لیال الا على زوج 4 اشہر و10. ام حبیبہ اور زینب بنت جحش سے روایت ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں، آپ نے فرمایا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے شوہر کے، کہ شوہر پر جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے. یہ توحد حد یحدو کے معنی آتے ہیں سوگ کے، اور سوگ کہتے ہیں کہ زیب و زینت چھوڑ دینا، سمجھا، غم کی وجہ سے کوئی ایسا جیسے سنگار پٹار جس کو کہتے ہیں ایسا کوئی کام نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں حداد. تو ایک ہے عدت اور ایک ہے حداد. تو عدت موت کے اندر حداد بھی ہے، یعنی ترک زینت. اچھا جی، پڑھ لیتے ہیں اور پھر فصل ختم ہو جائے گی. وعن ام عطیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحد امرأة على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر و10 ولا تلبس ثوبا مسبوقا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. وزاد ابو داود ولا تختضب. ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے سوائے شوہر کے کہ اس پر جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. اور آپ نے فرمایا نہ کوئی رنگا ہوا کپڑا پہنے. رنگین کپڑے کیوں پہنے جاتے ہیں؟ وہ بھی زینت کے واسطے، لہذا سفید کپڑے پہنے. الا ثوب عصب، میں اس کا اردو میں ترجمہ کر سکتا ہوں جو ملگجا رنگ ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا رنگ کہ جس میں کہیں جو ہے سیاہی ہے کہیں سفیدی ہے، ملے جلے جو تانے بانے ہوتے ہیں نا، ویسا ملگجا رنگ، وہ خوبصورت نہیں ہوتا. تو ایسا کوئی رنگ ہو میلا کچیلا ٹائپ کا ملگجا، ایسا رنگ، وہ عصب اسی کو. اصل میں عصب یمن کی ایک چادر تھی. اس چادر میں کیا ہوتا تھا کہ وہ کپڑے کو بننے سے پہلے وہ سوت کی گانٹ ہوتی نا، سوت کی گانٹ کو رنگ میں ڈبویا اور ویسے ہی نچوڑ لیا، اور اس کے بعد اس سے کیا کرتے تھے، بنتے تھے. تو کہیں کہیں کو سفید کہیں کہیں کالے، یہ ایسا آتا تھا. اسی لیے میں نے لفظ بولا ملگجا. تو ملگجا رنگ ہو تو کوئی حرج نہیں، مطلب خوبصورتی والی صورت نہ بنے اس سے. ولا تکتحل، اور نہ سرما لگائے اور نہ خوشبو چھوئے. الا اذا طہورت، فرمایا ہاں سوائے اس کے کہ اگر مثال کے طور پر پیریڈ ختم ہوئے ہیں تو چونکہ اس کی وجہ سے تھوڑی سی بو آ جاتی ہوگی، تو فرمایا اس صورت میں قسط اور اصفار ان کی خوشبو لے لینے میں کوئی حرج نہیں. قسط اصفار جو ہے یہ عود کی خوشبو کی قسمیں ہیں جس میں بہت ہلکی خوشبو ہوتی تھی، تو بدن کو لگا لیا کریں تو اس سے دوسروں کو خوشبو نہ آئے لیکن بدن کی بدبو نکل جائے. یہ قسط اور اصفار یہ 2 خوشبوئیں تھیں. عود جانتے ہیں نا، جس کو اگر بھی بولتے ہیں، تو یہ ان 2 خوشبوؤں کے بارے میں فرمایا کہ تھوڑا سے اگر وہ لگا لیا جائے بدن کو اس صورت میں جبکہ پیریڈ ختم ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور فرمایا ولا تختضب، نہ وہ خضاب کرے، سمجھ میں ڈائی بھی نہ کرے، کیونکہ اس سے بھی یہ بھی ایک طرح کی زینت ہے. بس مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ صاحب اس میں مسئلہ لکھا ہے صفحہ 178 پر کہ قرآن پاک کی ان آیتوں کی تلاوت کرنا جائز ہے جن میں خدا کی حمد و تسبیح ہو یا دعائیں ہوں، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا دعا میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور نمبر 8 میں کہ سورہ فاتحہ بھی دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے اور دعا قنوت پڑھنا بھی جائز. اس سے اصل میں ان کے بات کے مطلب کو نہیں سمجھا گیا. بات صحیح کہہ رہے ہیں، حاصل یہ ہے کہ قرآن شریف کی آیت کو پڑھنا تو ناجائز ہے، قرآن شریف کی تلاوت اس حالت میں جس حالت میں کہ غسل کرنا واجب ہوتا ہے یا عورت کے لیے
جو ہے پیریڈ کا وقت ہے، جو بھی ہے، اس میں قرآن شریف کو چھونا اور قرآن شریف کو پڑھنا دونوں ممنوع ہیں. لیکن مولانا یہاں جو مسئلہ بتلا رہے ہیں وہ یہ کہ اگر قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے کسی ایسی آیت کو پڑھنا جو قرآن میں مذکور ہے، جیسے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا ربنا آتنا فی الدنیا، تو اس لیے نہیں ان کو پڑھا جا رہا کہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے ایسے پڑھنا. یہ اسی طرح جہاں اللہ کا نام ہے، ان کی ذات اور صفات کا تذکرہ ہے، اللہ لا الہ الا هو القیوم کوئی کہے، تو اب وہ قرآن شریف کی آیت کی حیثیت تلاوت کرتے ہوئے نہیں بلکہ یہ کہ اللہ کے ذات اور صفات ہیں. تو کوئی عربی ویسے عرب حضرات ہیں مثال کے طور پر تو عام طور پر کہ اللہ لا الہ الا هو القیوم، اب وہ تو ظاہر ہے کہ قرآن شریف کی آیت سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ کے نام کی حیثیت سے اس کو پڑھنا، تو اس کی اجازت ہے. یہ ہے ان کا کہنا. اسی واسطے اسی کتاب کے اس سے پہلے والے صفحہ میں اس سے جو ہے یہ تو نمبر 7 مسئلہ تھا اور نمبر 8 اور نمبر 4 مسئلہ جو اوپر لکھا ہوا ہے نمبر 3، تو نمبر 3 میں ہے کہ حدث اکبر میں، حدث اکبر اسی حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں غسل واجب ہو. حدث اکبر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا حرام ہے چاہے ایک آیت سے کم ہی پڑھنا ہو. تو جب تلاوت کی نیت سے تو ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے، اور بغیر تلاوت نہ ہو بلکہ یہ کہ دعا ہو، دعا کی نیت سے تو قرآن شریف کی کسی دعا کو بھی پڑھ سکتے. وہ اس میں کوئی دونوں میں مسئلہ صحیح لکھا انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثانی عن زینب بنت کعب ان الفریعۃ بنت مالک بن سنان وهي اخت ابی سعید الخدری اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خطرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا فقتلوه. فقالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت في 4 أشهر و10. زینب بنت کعب سے روایت ہے کہ فریعہ جو مالک بن سنان کی بیٹی ہیں اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، انہوں نے زینب کو خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے بنی خدرہ جو ان کا قبیلہ ہے اسی سے ابو سعید خدری کہلاتے ہیں، تو اپنے قبیلے اور اپنے گھر والوں کی طرف واپس جانا چاہتی ہیں. کیا جا سکتی ہیں؟ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے شوہر وہ اپنے غلاموں کو تلاش کرنے نکلے تھے جو بھاگ گئے تھے. ابقا جو ہے وہ ایسے غلام جو اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے، تو وہ بھاگ گئے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے شوہر نے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کا وہ مالک ہو اور نہ خرچ چھوڑا، تو اس صورت میں میں اپنے گھر والوں کی طرف چلی جاؤں. تو فریعہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مطلب یہ کہ اس حالت میں تم لوٹ سکتے ہو. فانصرفت، میں آپ کی طرف سے پھری اور چلی وہاں سے، یہاں تک کہ میں ابھی حجرہ ہی میں تھی، آپ کے حجرہ شریفہ میں، یا زیادہ سے زیادہ میں مسجد کے جو مسجد نبوی میں دروازہ تھا نا آپ کا کھلا ہوا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو میں حجرے میں ہوں یا میں زیادہ مسجد کے اندر میں نے قدم رکھ دیا ہے. تو آپ نے مجھے پکارا، بلایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے گھر میں ہی رہو، امکثی فی بیتک، یہاں تک کہ جو عدت کی مدت ہے وہ پوری ہو جائے، حتی یبلغ الکتاب اجلہ. تو اس کے بعد فریعہ کہتی ہیں کہ میں نے 4 مہینے 10 دن کی عدت گزاری. وہ جو پہلے حدیث آئی تھی
وہ دیکھیے حدیث نے بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جہاں جس مکان میں رہتے ہوئے شوہر کا انتقال ہوا ہے اسی مکان میں عدت گزارنی ہے. وعن ام سلمة قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين توفی ابو سلمہ وقال جعلت علی صبرا فقال ما هذا يا ام سلمة قلت انما هو صبر ليس فيه طيب فقال انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب. قلت بأي شيء امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك. ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا. یہ ام سلمہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے شادی کر لی تھی، پھر امہات المومنین میں داخل ہو گئی. اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جس وقت تک پردہ کے احکام نہیں آئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور یہ ظاہر ہے کہ عدت کی حالت میں ہے، تو انہوں نے اپنے بدن پہ، منہ پہ ایلوا جو ہے، ایلوا ایک درخت کی وہ ایک کڑوا ہوتا ہے، وہ خاص طور پر لیپ وغیرہ کرنے میں اس کو پیس کر کے وہ دوا کے طور پر حکیم بہت سے علاج میں اس کو بتاتے ہیں. تو یہ خاص طور پر یہ اسکن کی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے بہت مفید ہے. یہاں بھی ملاتے ہیں. اچھا، تو یہ ایلوا وہ صبرہ وہی کہلاتا ہے. انہوں نے جو ہے وہ ایلوا اپنے بدن پر لگا رکھا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے ام سلمہ؟ میں نے کہا کہ یہ تو ایلوا ہے، اس میں کوئی خوشبو تو ہے نہیں. آپ نے فرمایا لیکن یہ چہرے کو خوشنما بنا دیتا ہے. وہ جو کھال کو نرم کرنا، اس میں ملائمیت پیدا کرنا جس سے کہ اور رنگ اس سے نکھر کے آ جانا، یہ ساری چیزیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ چہرے کو خوشنما بنا دیتا ہے، اس لیے یہ تم مت ملو الا یہ کہ رات میں تم مل لو اور دن میں اس کو صاف کر دو. اور آپ نے فرمایا کہ اسی طرح خوشبو سے اور نہ مہندی سے اپنے بالوں کو درست کرو کیونکہ وہ خضاب ہے. میں نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں کس چیز سے بالوں کو ٹھیک ٹھاک کروں؟ آپ نے فرمایا بیری کے پتے جو ہوتے ہیں سدر، آپ نے فرمایا کہ اس کو پیس کر اپنے جو ہے سر کے اوپر اس کا لیپ کر لو. اگر ایسے صاف کرنا ہے بالوں کو تو بیری کے پتے جو ہیں اس زمانے میں صاف کرنے کے لیے، اسی واسطے آپ نے فقہ کی کتابوں میں مسئلے مسائل کے وہ کہیں پڑھا ہوگا کہ مردے کو نہلانے کے بعد سے بیری کے پتے جو ہیں وہ اس میں پانی میں ڈال کر اس کو پکا لیا جائے، اس لیے کہ یہ صاف کرتا ہے بدن کو. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسے بالوں کو صاف کرنے کے لیے اس طرح کی چیز درکار ہے تو وہ تم بیری کے پتے ملا لو. خیر اس زمانے کے اندر تو بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی. حاصل یہ ہوا کہ خوشبو اور زینت اور خوشنمائی پیدا کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ عدت، جبکہ عدت موت ہو خاص طور پر اس میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عدت کے ساتھ اس میں حداد بھی ہے. وانہا بس پیچھے تو بولنے کی آواز آ رہی تو کیا سن رہی ہوں گی. وانہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. انہی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ نہ تو پیلے رنگ کے کپڑے پہنے اور نہ لال رنگ کے کپڑے پہنے اور نہ زیور پہنے اور نہ وہ خضاب کرے اور نہ وہ سرما لگائے. یہ سرما لگانا بھی زینت کے لیے اگر ہے دن میں، لیکن اگر رات میں سرما لگانا ہو کہ جو آنکھوں کے لیے مفید ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رات کو لگا لیں صبح کو صاف ہو جاتا ہے، لیکن دل میں خوشنمائی کے لیے واسطے لگانا وہ ایسی عورت کے لیے اجازت نہیں. الفصل الثالث عن سلیمان ابن یسار ان الاحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إلى زيد أنها إذا دخلت في الدم
من الحیضۃ الثالثہ فقط بریت منہ وبریء منها لا یرثها ولا ترثه. اچھا صاحب، سلیمان ابن یسار سے روایت ہے کہ احوص کا شام میں یعنی سیریا میں انتقال ہو گیا. جب ان کی بیوی جو ہیں، اچھا بات یہ تھی کہ احوص نے مرنے سے پہلے ان کو طلاق دی تھی، تو اب عدت کون سی چل رہی؟ طلاق کی. ابھی یہ عدت پوری نہیں ہوئی تھی، شروع ہی ہوئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا. ممکن ہے کسی غزوے میں ہوں یا جو بھی ہو، بہرحال ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد یہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عدت کے دوران اگر انتقال ہو، بات کو توجہ سے سنیں کہ اگر شروع ہوا تھا، یہ ہے وہ صورت. اور قرآن شریف میں یہ فرمایا گیا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق دی جائے وہ 3 قروء تک عدت کے لیے ٹھہری رہیں، یعنی عدت گزاریں. اب وہ قروء کیا چیز ہے؟ اسی میں اصل میں فقہا میں اختلاف ہوا ہے. قروء قرء کی جمع ہے قاف رے اور حمزہ. یہ قرء کیا چیز ہے؟ شوافع اور مالکیہ تو گئے ہیں اس طرف کہ قرء کہتے ہیں پاکی کا جو زمانہ ہے، سمجھا؟ اس کو کہتے ہیں قرء، یعنی جس وقت پیریڈ نہیں چل رہے ہیں. تو اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ طلاق دینے کا جو شرعی وقت ہے، یعنی شریعت نے جو جس کو ایک گائیڈ کیا ہے کہ اگر طلاق دینا تو کن دنوں میں طلاق دینا چاہیے؟ جبکہ پاکی کا زمانہ ہو. حیض کے زمانے میں، پیریڈ کے زمانے میں طلاق نہیں دینی چاہیے. یہ اس کا مطلب نہیں کہ طلاق دے تو نہیں پڑے گی، پڑ تو جائے گی، میں مسئلہ بتا چکا ہوں. لیکن طلاق اس وقت دینی چاہیے جب پاکی ہو. اچھا صاحب، اب ذرا آپ سمجھیے، پاکی کی حالت میں طلاق دی، ایک پیریڈ آیا، اس کے بعد پھر پاکی شروع ہوئی، تو دوسری پاکی ہوئی نہ ہوئی ہے؟ توجہ سننا ہے نا، یہ دوسری پاکی ہوئی. پھر پیریڈ آیا جو سیکنڈ پیریڈ تھا، اس کے بعد پھر پاکی آئی، تو یہ تیسری پاکی ہے کہ نہیں؟ تو شوافع اور مالکیہ کے نزدیک یہ تیسری پاکی جیسے ختم ہو کر کے اور تیسرا پیریڈ شروع ہوگا، ان کے نزدیک تو عدت ختم، کیونکہ ان کے نزدیک قرء کے معنی کیا ہے؟ پاکی. حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ حنفیہ کے نزدیک قرء کے معنی ہے پیریڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے یہاں عدت کا زمانہ جو کاؤنٹ ہوگا وہ ہوگا پاکی کی حالت میں جب طلاق دی، اس کے بعد جب پہلا پیریڈ آیا تو یہ پہلا ہوگا، پھر دوسرا پیریڈ آئے گا، پھر تیسرا جب پیریڈ آ کر ختم ہو جائے گا تب عدت ختم ہوگی. تو شوافع مالکیہ کے ہاں تیسرا پیریڈ شروع ہونے کے وقت میں عدت ختم ہوتی ہے، اور حنفیہ کے ہاں تیسرا پیریڈ ختم ہونے پر عدت ختم ہوتی ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث شوافع اور مالکیہ کی دلیل بن رہی ہے. اب اس کا ترجمہ پڑھیں پھر میں بتاؤں گا. سلیمان ابن یسار کہتے ہیں کہ احوص شام میں ان کا انتقال ہوا جبکہ ان کی بیوی اپنے گویا تیسرے پیریڈ کے خون ان کو شروع ہوا، اور احوص نے ان کو طلاق دے دی تھی. تو اب کیا ہوا؟ معاویہ ابن ابی سفیان نے، وہ وہاں شام کے امیر ہیں نا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق کے اندر امیر ہیں، تو انہوں نے مدینہ منورہ میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس لکھ کے بھیجا اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یہ صورت ہے، یہ بتاؤ کہ اب جو شوہر کا انتقال ہوا جبکہ یہ تیسرے پیریڈ میں داخل ہوئی تھی، اس کو ترکہ ملے کہ نہ ملے؟ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ مسئلہ یہ تھا ترکہ ملے کہ نہ ملے، یعنی اس کی عدت ختم ہو گئی تو ترکہ نہیں ملنے کا، اور اگر عدت ختم ہو گئی نہیں ہوئی ہے تو ترکہ ملے گا. بتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ یہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسئلہ پوچھا خط لکھ کر کے. تو زید ابن ثابت نے جواب میں لکھا کہ جب یہ اپنے تیسرے پیریڈ میں داخل ہو گئی ہے تو اب یہ اس کا تعلق ختم ہو گیا. کس سے؟ اس شوہر سے ختم.
اور اس کا تعلق اس سے ختم، لہذا اب اس کو ترکہ ملنے والا نہیں. یہ حضرت زید بن ثابت نے فتویٰ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دلیل بن گئی ہے شوافع اور مالکیہ کے لیے کہ تیسرا پیریڈ جیسے شروع ہو جائے تو عدت ختم. یہ دلیل ہے شوافع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوالہ نہیں وہ تو ہاں یہ تو صحابی کا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دیتے تو پھر تو فقہاء میں اختلاف کہاں سے ہوتا؟ قرآن شریف میں لفظ آیا ثلاثۃ قروء، اب اس میں اختلاف ہے قرء کس کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اس کے لیے بھی، پاکی کے لیے بھی اور پیریڈ کے لیے بھی. صحابی کی طرف سے صحابی کا ایک مسئلہ آیا. اچھا صاحب، اب صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہی تو فتویٰ ہے حضرت عائشہ کا، اور یہی فتویٰ ہے کن کا؟ عبداللہ ابن عمر کا، اور زید ابن ثابت کا کی ایک روایت یہ ہے، اور ایک دوسری روایت میں ان کا فتویٰ وہ ہے جو حنفیہ کا ہے. زید ابن ثابت کے دو فتوے ہیں، ایک فتویٰ یہ ہے اور دوسرا وہ جو حنفیہ کی دلیل بنتا ہے. حنفیہ کے پاس جو دلیل ہے وہ ہے خلفائے راشدین کا فتویٰ. اب خلفائے راشدین جب کوئی فتویٰ دیں تو اس کے بعد وہ زیادہ اسٹرانگ سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تو خلفاء راشدین کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درجہ اونچا دیا ہے، اور ان کے فتوے اور ان کی سنت اور ان کے قول اور ان کے عمل کی اتباع کی آپ نے ہدایت دی ہے. اس بات سے خلفاء راشدین جب فتویٰ دے رہے ہیں تو بڑا درجہ اونچا ہے. اس کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اور عبداللہ ابن عمر، یہ تینوں کہلاتے ہیں عبادلہ ثلاثہ. یہ تینوں کا بھی فتویٰ یہی ہے، اور محدثین کے یہاں یہ بات مسلم ہے کہ یہ تینوں عبداللہ جو ہیں یہ فقہائے صحابہ میں ہیں. اس واسطے ان کی جب کوئی بات آئے تو اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. تو حنفیہ کہتے ہیں خلفائے راشدین کا فتویٰ یہی، اور عبادلہ کا فتویٰ یہی، اور اسی طرح سے ابی ابن کعب کا فتویٰ یہی، اور معاذ ابن جبل کا فتویٰ یہی. ابی ابن کعب کون ہے؟ اقرأہم ابی ابن کعب، یعنی قرآن شریف کے سب سے زیادہ عالم ابی ابن کعب ہیں. اور معاذ ابن جبل کون؟ عالمہم بالحلال والحرام، یعنی جو صحابہ میں سب سے زیادہ فقہ کے مسائل کے عالم تھے معاذ ابن جبل، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے. عبادہ بن ثابت کا فتویٰ بھی یہی ہے، اور اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا فتویٰ. اتنے جلیل قدر صحابہ کا فتویٰ ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مضبوط دلیل ہے، لہذا جب تیسرا پیریڈ ختم ہوگا جبھی عدت ختم ہوگی. چلیے صاحب، وعن سعید ابن المسیب قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایما امرأة طلقت فحاضت حیضة او حیضتین ثم رفعتها حیضتها فإنها تنتظر 9 أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد 9 الأشهر 3 أشهر ثم حلت. صاحب سعید ابن المسیب رضی اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو عورت ایسی ہے کہ اس کو طلاق دے دی گئی اور اس کو 1 یا 2 ہی پیریڈ آئے، اس کے بعد پیریڈ آنا رک گیا، سمجھا؟ تو عدت جو ہے نا، پہلے اس کو سمجھ لیجئے عدت رکھی کیوں گئی. عدت رکھے جانے کی وجہ ہے کہ رحم جو ہے وہ اس کے حالت معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بچہ تو نہیں ہے، اور بچے کے نسب کو چونکہ بچانا ہے، اس واسطے یہ بات صاف ہو جانی چاہیے کہ یہ عورت جو ہے یہ پریگننٹ نہیں ہے. 1 پیریڈ آئے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ پیریڈ نہ ہو، بیماری کا کوئی خون ہو، اس واسطے 1 پر فیصلہ نہیں ہے. 2 پر ہو جاتا بمد احتیاط تیسرا پیریڈ، یوں کہیے، سمجھنا نہیں، یہ ہے عدت کی وجہ، تاکہ رحم جو ہے اس کا صاف ہونا معلوم ہو جائے. اسی واسطے جس عورت کی عدت ایسی حالت میں شروع ہوئی کہ وہ پریگننٹ ہے تو اس کی عدت کب ختم ہوگی؟ جیسے ڈیلیوری ہو جائے، چاہے تو 9 مہینے لگو اور چاہے اگلے دن ہو جائے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا عدت ختم، کیونکہ بات تو صاف ہو گئی نا. اب اس کے بعد جو ہے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اب کوئی اور ہوگا، تو میں بچہ تھا نہیں آ گیا. تو عدت کی حکمت کیا ہے کہ رحم جو ہے وہ اس کی صفائی معلوم ہو جانی چاہیے تاکہ نسب میں گڑبڑ نہ ہو بچے کے، یہ ہے اصل مقصد. اچھا صاحب،
اب صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک یا دو پیریڈ آئے اور اس کے بعد آنے رک گئے. اب کیا ہونا چاہیے ایسے عورت کا؟ کیونکہ ایک اور مسئلہ بھی بتلا دوں، قرآن شریف میں یہ ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اور واللائی لم یحیضن، وہ عورت کے جو ایسی عمر میں پہنچ جائے کہ جب پیریڈ آنے بند ہو جاتے ہیں، ایسی عورت کو کہتے ہیں آئیسہ یعنی مایوس ہے، اب اس کو کوئی امید نہیں ہے. یا وہ عورت ہے کہ جس کو ابھی حیض ہی نہیں شروع ہوئے، اس کو پیریڈ ہی نہیں شروع ہوئے، اس کو عدت گزارنی ہے 3 مہینہ. 3 پیریڈ کا لفظ تو یوں نہیں بولنے گے کہ پیریڈ تو ہے ہی، 3 مہینہ ثلاثۃ اشہر. اب یہاں صورت یہ ہے کہ 1 یا 2 پیریڈ آئے اس کے بعد رک گئے. اب کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ وہ 9 مہینے تک انتظار کرے گی. اب 9 مہینے کے انتظار میں اگر وہ حمل سے ہوئی تو ٹھیک ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا عدت ختم. اور اگر 9 مہینے گزرنے کے باوجود معلوم ہوا کہ نہیں پریگننٹ نہیں ہے، پریگننسی نہیں ہے، تو فرمایا کہ اب یہاں سے عدت شروع ہوگی 3 مہینے کی، کیونکہ اب بات صاف ہو گئی کہ یہ عائشہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی مطلب اب اس کے پیریڈ نہیں آنے ہیں، اب اس کو 3 مہینے اور عدت کے گزار کر تب یہ عدت سے باہر ہوگی. یہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ انتظار کرے 9 مہینے، اور اگر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ اس کو حمل ہے تب تو پھر وہی اس کی عدت ہوگی، اور ورنہ تو اس کو 9 مہینے کے بعد پھر 3 مہینے عدت گزارنی ہوگی اور اس کے بعد یہ حلال ہو جائے گی. چلیے صاحب ہو گیا نا؟ یہ اور ابھی پڑھوں؟ 5-6 منٹ ہیں اور پڑھ لوں؟ چلیے. باب الاستبراء. یہاں الاستبراء کے معنی آتے ہیں یعنی بری ہو جانا، صاف ہو جانا. یہاں بھی وہ بھی مراد اس سے رحم ہے. تو اصل میں یہ مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ کوئی عورت چاہے وہ باندھی ہے چاہے جو بھی ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ کسی کے نکاح میں ہے یا کسی کی ملکیت میں ہے اور اب وہ دوسرے کے پاس آ گئی، تو یہ بات صاف ہو جانی چاہیے کہ اس کا رحم جو ہے وہ صاف. یہ ہے استبراء، اس کو کہتے ہیں استبراء. الفصل الاول عن ابی الدرداء قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت ذرا سا مشکل ہے تھوڑا، مگر خیر میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا، اللہ تعالی مدد کرے. قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة مجح فسأل عنها فقالوا أمة لفلان قال أيلم بها قالوا نعم قال لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره كيف يستخدمه وهو لا يحل له أم كيف يورثه وهو لا يحل له. رواه مسلم. مسئلہ یہ ہے ایک عورت ہے باندھی، صاحب اس کا کسی سے اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس نے طلاق دے دی. آقا نے جو ہے وہ اس کو اپنے لیے لے لیا، جو اس کا مالک ہے اس نے اس سے وہ تعلق قائم کر لیا کہ جو ایک شوہر اپنے بیوی سے کرتا ہے اور جس طرح آقا کو اس کی اجازت ہے. اچھا صاحب، اب صورت جو ہوئی وہی ہوئی کہ یہ عورت ہو گئی ہے پریگننٹ. سمجھ میں آیا؟ تو اب بات سمجھ آ رہی نہیں؟ یہ عورت ہو گئی پریگننٹ جس کو طلاق شوہر نے دی تھی اور آقا نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے. نہیں عدت نہیں ہے، مطلب عدت نہیں پوری ہوئی تھی، بلکہ یہ کہ اس نے جو ہے وہ ہم بستری کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کو دیکھا اور یہ صورت، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس آدمی پر لعنت بھیج دوں، اور ایسی لعنت جو اس کے ساتھ قبر تک جائے. آپ کو بہت غصہ ہے، معلوم ہے کہ مسئلہ بہت اہم ہے. مسئلہ کیوں اہم ہے؟ یہاں صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ کس کا ہوگا. ایک مسئلہ یہ ہے، یہ الجھ رہا ہے. اگر وہ پہلا شوہر کہے کہ تو میرا ہے، تب تو اس صورت میں، اور یا یوں کہ یہ اس کا الٹا ہو پہلے شوہر کا اور یہ آقا یہ کہے کہ میرا ہے، نہیں آقا یہ کہے کہ میرا ہے.
اگر تیرا ہے تو پھر اس صورت کے اندر تو اس کو کیا نام ہے یہ تیرا وارث نہیں ہوگا بلکہ یہ غلام ہی بنا رہے گا. نہیں میں نے الٹا کہہ رہا ہوں بلکہ یہ کہ یہ تیرا وارث ہو جائے گا, یہ تیرا وارث ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اور وارث کو جو ہے وہ غلام کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ میرا نہیں ہے حالانکہ یہ تمہارا ہے, تم کہو کہ میرا نہیں ہے حالانکہ یہ تمہارا ہے, تب اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ ہے الجھا. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے تھا کہ جب تک کہ اس کا رحم کی جو ہے استبرا نہ ہو جاتا اس وقت تک اسے تعلق نہیں قائم کرنا چاہیے تھا. یہ ہے وہ مسئلہ. ابو الدرداء سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے کہ جو قریب الولادت تھی, یعنی جس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا, بس آخری دن تھے. مجھے ایسی عورت کو کہتے ہیں. آپ نے اس کے تعلق سے پوچھا کہ یہ جو ہے کیا صورت اس کی ہے, تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلانے کی باندھی ہے. آپ نے فرمایا کیا اس نے اس سے ہم بستری کی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں. تب آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس آدمی پر لعنت بھیجوں ایسی کہ جو اس کے ساتھ اس کی قبر تک جائے. کیسے وہ اس سے خدمت لے گا حالانکہ وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگا, اور کیسے وہ اس کو وارث بنائے گا حالانکہ وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگا. سمجھا؟ دونوں میں سے ایک صورت ضرور پائی جا رہی ہے, یا تو خدمت لینا اس کو غلام بنانا حلال نہیں ہوگا, یا پھر اس کا وارث بنانا حلال نہیں ہوگا. لہذا اس کنفیوژن کی حالت میں اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے. رک جاؤں, چلیے. کسی عورت سے کوئی آدمی اس وقت تک ہم بستری نہ کرے جب تک کہ یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ وہ پریگننٹ تو نہیں ہے, تاکہ نسب محفوظ رہے. یہ بات چل رہی تھی. اسی میں یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے نقل کرتے ہیں. رفعہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات کو اپنی روایت کو آپ تک پہنچاتے ہیں, یعنی آپ نے یہ فرمایا. فی سبایا اوتاس, غزوہ اوتاس کی جو باندیاں آئی تھیں ان کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ حمل والی کوئی عورت اس سے ہم بستری نہ کی جائے جب تک کہ وہ اس سے بچہ نہ پیدا ہو جائے, اور جو حمل والی نہیں ہے اس سے بھی اس وقت تک ہم بستری نہ ہو جب تک کہ وہ اس کا جو ہے مہینہ نہ سامنے آ جائے.